ارے صاحب مولویوں کو تو جب دیکھو فلاں چیز بری، فلاں چیز غلط، فلاں چیز خراب ہے، اس کو چھوڑ، یہی کہتے رہتے ہیں. تو وہ اپنی طرف سے نہیں ہو تو قرآن اور حدیث نے یہ باتیں کہیں. برائی سے روکو، یہ بہت اہم بات ہے. ورنہ تم اچھائیوں کی اگر تعلیم دیتے بھی رہے اور تمہارے کہنے سے ایک آدھ اچھائی کر بھی لی اور ساتھ میں برائیاں بھی وہ کرتا چلا جا رہا ہے تو کہاں سے پاک صاف ہو جائے گا؟ گندگیاں جب برابر پڑ رہی ہیں. میں نے پانی کی مثال اسی لیے دی ہے. تو برائیوں سے روکنا بہت اہم بات ہے. اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ایک، بنیادی بات ہے نا، وحدانیت. لیکن بات کو کہاں سے شروع کیا؟ یوں نہیں کہا کہ تم کہو کہ اللہ واحد، یوں کہا لا الہ الا اللہ. پہلے لا نفی لائے ہیں، نیگیٹو. پہلے یوں انکار کرو کہ کوئی معبود نہیں، پھر یہ کہو کہ ایک اللہ معبود ہے. سمجھ آیا؟ ورنہ سیدھی بات یوں کہہ بھائی یوں کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن وہ بات پوری نہ ہوتی جب تک کہ جھاڑ جھنکار جو ہیں ان کو صاف نہ کر دیا جائے. سمجھ آیا؟ لا الہ پہلے کہا گیا، پھر الا اللہ کہا گیا. پہلے شرک کا جو ہے قلعہ قمہ ہونا چاہیے، پھر عقیدہ توحید جو ہے اس کا درخت پروان چڑھ سکے گا، اس کو تم کاٹ کر سکو گے. تو اس لیے برائیوں کو جو ہے پہلے دفع کرنا ہے. برائیاں دفع ہوں گی تو اچھائیوں کے لیے اپنی جڑیں پھیلانے کا موقع مل جائے گا. یہاں اس لیے کہا گیا کہ برائیوں سے لوگوں کو روکنا اور ان کو دعوت دینا، ان سے چھڑوانا، اس کو صدقہ فرمایا. یہ صدقہ ہے اور یہ سمجھنا کہ یہ تمہارے لیے مفید ہے. فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تُصَدِّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ، اپنے نفس کے مقابلے میں. یہ عجیب بات ہے. آخرت میں تو ہوئے گا اس کا اجر، اس واسطے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوا، لیکن دنیا کے لحاظ سے بھی ہمارا فائدہ ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں. اگر آپ کسی ایسے محلے میں رہتے ہو جس میں چور ہی چور ہیں، تو آپ کا سامان بھی کسی روز جائے گا. آئی بات نہیں. اگر آپ اپنے سامان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ یہ چور صحیح راستے پر آ جائیں. چور اگر صحیح راستے پر آ گئے تو آپ کا سامان بھی بچ گیا، ورنہ ایک دن آپ کو سامان بھی جانا ہے. معاشرے کا بگاڑ جو ہے آدمی کو مشکل ہے کہ پھر وہ خود ٹھیک سے رہ جائے. خود کو ٹھیک سے رکھنا ہے تو معاشرہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس لیے دنیا کے لحاظ سے بھی دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا دنیا کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے مفید ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی اس کا اجر اور ثواب. نبی نے مختصر سوالوں کا جواب کن لفظوں کے ساتھ دیا ہے. یہ ہے نبی کا کمال کہ الفاظ یوں پڑھ جائیے تو کچھ نہیں سمجھ میں، لیکن اگر واقعی ذرا غور کرنے بیٹھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی پوری کتاب دو لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا صاحب، الفصل الثانی عن البراء ابن عازب قال جاء لقد عرفت المسألة عاتق النسمة وفك الرقبة قال أوليس واحدا قال لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها والمنحة علوكوف والفيئة على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسقم الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. برا ابن عازب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک گاؤں والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات بتا دوں. آج کل تو ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ بہترین زبان کس کی؟ شہر والوں کی، اور گاؤں والے ان کو بیچاروں کو زبان ہی نہیں آتی. وہ زمانے میں گاؤں والوں کی زبان بڑی اعلیٰ ہوتی تھی. یعنی یوں کہیے کہ جس کو کیا کہتے ہیں کہ اگر لٹریچر کی زبان جو ہے، جو اسٹینڈرڈ کی لائن، وہ گاؤں کے لوگوں کی ہوتی تھی. اسی واسطے شرفاء اپنے بچوں کی تربیت کے واسطے ان کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، گاؤں والوں میں رہنے کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ عرب کا جو ٹھیٹ جو ٹریڈیشن تھا وہ ان میں رہے گا، اور دوسرے ان کی زبان صحیح ہوگی. ہندوستان کے نوابی دور میں ایک وقت وہ آیا کہ لوگ زبان سیکھنے کے لیے طوائفوں کے پاس جایا کرتے تھے. سمجھ میں آیا؟
کہ وہاں ان کے پاس زبان بہت اچھی ہوتی ہے، ہر زمانے کا الگ ہوگا جو بھی صورت ہے. تو وہ زمانہ جو ہے عرب کا، گاؤں کے لوگوں کی زبان بڑی اعلیٰ درجے کی ہوا کرتی تھی. بہت عرصے تک، کئی سنچری تک یہ رہا، جس زمانے میں یہ عربی گرامر جو ہے، صرف و نحو، اس کے ائمہ جس وقت وہ عربی گرامر تیار کر رہے تھے، بعض عربی کے بعض الفاظ کا استعمال جو ہے جب سمجھ میں نہیں آتا تھا تو گاؤں میں جا کر کے کئی سال لگاتے تھے کہ اس لفظ کا استعمال گاؤں والے کیسے کرتے ہیں. ہے کتابوں میں وہ واقعات موجود، اسماعی وغیرہ کے. اس بات کو ذہن میں رکھیے. اب آپ میں بتانا ہے کہ زبان کو جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ زبان جاننا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن زبان جاننا ہی کمال نہیں ہے، وہ صرف ایک ذریعہ ہے. اس کو میں بتاؤں گا. ایک گاؤں والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے مجھے جنت میں داخل کر دے. ایک بات تو یہ. دوسری بات کیا؟ ہاں، آپ نے فرمایا اگر تو اپنی بات کو مختصر ہی کر لیتا تب بھی تیرا سوال سامنے آ جاتا. اس نے لمبی چوڑی تقریر کی ہوگی، یہاں تو راوی نے مختصر لے لیا. میرا خیال یہ کہ اس نے کی ہوگی تقریر، سمجھا، اور خاص وہ گاؤں کا جو انداز ہوگا اس وقت فصیح اور بلیغ، اس میں اس نے تقریر کر دی ہوگی. آپ نے فرمایا اگر تم مختصر بات کر لیتا تب بھی تیرا مسئلہ سامنے آ جاتا. آپ نے کیا فرمایا پھر اس کے بعد؟ گاؤں والے سے جو بات ہو رہی ہے تو الفاظ جو ہیں عربی کے اس کے لحاظ سے بڑے اسٹینڈرڈ کے ہیں، نبی کے زبان سے بھی. یہ کمال تھا نبی کا کہ جیسا مخاطب ہے ویسی بات کرنا اس کے سامنے. آپ نے فرمایا آتق النسبہ وفک الرقبہ. نسمہ کہتے ہیں پورے، جیسے یعنی پورے نفس جس کو کہیے، پورا بدن کہیے، ایک باڈی کہیے، وہ مراد ہے. کیونکہ نسمہ کے معنی آتے ہیں روح کے، تو روح کو دنیا آزاد کیا جاتا، بلکہ مطلب ہے جان، زندہ آدمی. نسمہ سے مراد فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنا، اور رقبہ کے لیے لفظ میں پہلے لا چکا ہوں، وہ بھی غلامی کے لیے بولا جاتا ہے. غلام کی گردن چھڑانا، یہ آپ نے کہا ایک تو غلام آزاد کرو اور غلام کی گردن چھڑاؤ. اس نے کہا گاؤں والے نے یہ دونوں باتیں ایک ہی نہیں ہیں. میں نے جو بات کہی تھی اس کو ذہن میں رکھیے گا. گاؤں والے جو ہیں بڑی اسٹینڈرڈ کی عربی بولتے تھے. جب آپ نے فرمایا غلام کو آزاد کرنا اور غلام کی گردن چھڑانا تو اس نے کہا کیا یہ دونوں باتیں ایک نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. نبی کا مقام بہت اونچا ہے. دیکھیے آپ نے فرمایا نہیں، غلام کا آزاد کرنا تو یہ ہے کہ تو اکیلا کسی غلام کو آزاد کرے، اور غلام کی گردن چھڑانے کے معنی یہ ہے کہ اس کی قیمت ادا کرنے میں تو مدد کر دے کہ جو وہ آزاد ہو جائے. دیکھا آپ نے؟ تو معلوم ہوا کہ گاؤں والوں کو، اس وقت کے اسٹینڈرڈ کے عربی بولنے والوں کو بھی یہ فرق معلوم نہیں تھا. اسی لیے آج جو لوگ، میں نے ایک مسئلہ یہاں سے متعلق نہیں لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم کو عربی آتی، مثلا ہم تو خوب جانتے ہیں قرآن حدیث، یا ہم کو تو فلانی زبان آتی لہذا آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب انگلش کے ماہرین ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹری بھی آتی ہوگی، کیونکہ انگلش کے اندر میڈیسن کی کتابیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں ڈاکٹری بھی کر سکتا ہوں اس لیے مجھے انگلش آتی. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آپ انگلش جانتے ہیں تو آپ انجینئر بھی ہو سکتے ہیں، آپ سائنٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں، سب کچھ آتا ہے کیونکہ آپ کو انگلش آتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک اسی طرح سے شریعت اور اسلام اور دین اور مذہب اور قرآن اور حدیث، نبی نے، اللہ نے جو فرمایا وہ، اور نبی نے جو اس کی تشریح کی وہی معتبر ہے. آپ عربی کے چاہے کتنے بھی ماہر ہوں وہی معتبر ہے. اگر وہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا اور نبی نے اس کی تشریح کس طرح کی تو بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ کو وہ معلوم نہ ہو تو آپ چاہے کتنے ماہر ہوں آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صرف زبان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن نبی نے کیا کہا وہ یہاں دیکھ لیجئے کہ گاؤں والا چکر کھا گیا، اور نبی نے جب تشریح کی تو بات سمجھ میں آ گئی. اچھا صاحب، والمنحۃ آلوک، اور فرمایا کہ جہاں تک منحہ کا تعلق ہے، منحہ یمنحو کے معنی آتے ہیں بخشش کرنا، مہربانی کرنا، عنایت کرنا، یہ منحہ کے معنی. فرمایا اور مہربانی جو ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے جیسے دودھ دینے والی بکری ہوتی ہے. یعنی دودھ دینے والی بکری کیا چیز ہے؟ مطلب یہ کہ تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے، وہ ہے آلوکوف. آلوکوف کہتے ہیں ایسی بکری کو، ایسے جانور کو جس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور خوب دودھ دیتی ہے. فرمایا جہاں تک کسی کے ساتھ مہربانی کا مسئلہ ہے وہ تو ایسا ہے جیسے دودھ دینے والا جانور ہوتا ہے.
مطلب یہ کہ جب تم مہربانی کرنے والے آدمی بن جاؤ گے ہر ایک کو تم سے فائدہ پہنچے گا، تم ہر ایک کے لیے مفید بن گئے. تو یہ خصلت اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ہر آدمی کے لیے فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ. وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحْمِ الظَّالِمِ. کیوں صاحب اگر کوئی میرے یہاں ہدیہ بھیج دے تو پھر مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی مجھے بھی توفیق ہو جائے گی بھائی میں بھی ہدیہ دے دوں. اس ان کے یہاں سے بہت ہدیہ آتا ہے. کسی نے اگر مجھے 10 مرتبہ سلام کیا مجھے بھی سلام کرتے ہیں میں بھی سلام کر لوں. کسی نے اگر میرے آڑے وقت میں کئی مرتبہ میری مدد کر دی ایک وقت میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. یہ کوئی بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نرمی کا معاملہ کرنا ظالم رشتہ دار کے ساتھ، یہ ہے بڑی بات. ظالم رشتہ دار کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ ہے بڑی چیز. اور پھر آپ نے فرمایا اگر تو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر بھوکے کو کھانا کھلا دے اور پیاسے کو پانی پلا دے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور اچھی باتوں کی نصیحت کر اور بری باتوں سے روک دے. فَإِن لَمْ تُطِعْ ذَلِكَ اگر تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان کو روک کے رکھ اور سوائے خیر کی بات کے، یعنی بولے تو بس خیر کی بات بول ورنہ تو چپ رہو. چند لفظوں میں ہے، بتائیے آپ کس قدر نصیحتیں ہیں کہ ابتدا سے انتہا تک یہ نہ کر سکے تو یہ کر، یہ نہ کر سکے تو یہ کر سک. گاؤں والے نے جو پوچھا تھا پوری کتاب کھول دی اس کے سامنے، پوری زندگی میں بات. صحیح بات. چلیے صاحب اس طرح کے عورتوں کی طرف سے آیا نام لکھا تو ہے نہیں. زور سے کہیے. اس میں لکھا ہے کہ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے یا جا سکتے ہیں؟ اگر منع ہے تو عورتیں حضور کے روضے مبارک کو کیوں جاتی ہیں اور جنت البقیع کو بھی کیوں جاتی ہیں؟ یہ سوال کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ قبرستان جانا منع ہے تو فوراً ہی دوسرے اور تیسرے سوال اس پہ یہ سمجھ نہیں، اس واسطے یہ ہے. تو اصل میں اس میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اتنی بات کہوں گا جو کہ یہاں میں مشکات شریف کا درس چل رہا ہے تو مشکات میں جو کچھ ہے میں اس کو سناتا ہوں. ایک تو حدیث ہے، ایک ہی مضمون کی کئی حدیثیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں پہلے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے روکتا تھا لیکن اب اجازت دیتا ہوں تم زیارت کرو. یہ ایک حدیث آ رہی ہے اور اس مضمون کی کئی حدیثیں آ رہی ہیں. آگے ہے ایک حدیث وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے. یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے اور امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے. امام ترمذی اس کے بعد اس حدیث کو بیان کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اپنی روایت کے لحاظ سے تو حسن اور صحیح بہت اچھی حدیث ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو کمزور نہیں کہیں گے، مگر ان کی اپنی رائے ہے امام ترمذی کی کہ وقال قد رأى بعض اہل العلم ان هذا كان قبل ان يرخص النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت القبور. امام ترمذی کہتے ہیں کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لعنت بھیجی ہے یہ زیارت قبور کی جب آپ نے اجازت دی تھی اس سے پہلے کی بات ہے. یہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کہتے ہیں فلما رخص، جب آپ نے اجازت دے دی تو اس رخصت میں اجازت دینے میں مرد اور عورتیں سب شامل ہو گئے. یہ بات کا خیال ہے. وقال بعضهم انما کروہ زیارت القبور للنساء، اور بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان یا قبروں کی زیارت کرنا وہ بدستور مکروہ ہے. کیوں؟ لقلت صبرہن و کثرت جزائہن، کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے اور جزا فضا اور مطلب یہ ہے کہ رونا پکانا زیادہ ہوتا ہے. نسبتاً بات ہے عام ایک قاعدے کی. یہ بعض اہل علم کے مطلب کیا ہوا کہ اور جہاں اجازت ہے وہ تو عام ہے، اس میں یوں نہیں فرمایا مردوں کے لیے اجازت ہے یا عورتوں کے لیے اجازت ہے.
اور جہاں تک روکنے کا مسئلہ ہے وہ جب روکا کرتے تھے جب بھی عام تھا، لیکن عورتوں کے لیے الگ سے بھی ایک لفظ آیا روکنے کا. اس کو بنیاد بنا کر یوں کہیے کہ فقہاء میں اور علماء میں یہ اختلاف ہے، جس کے معنی یہ ہو گیا کہ پسندیدہ نہیں قرار دیں گے، زیادہ یہ ہوا. اچھا صاحب، دوسری بات جو ہے اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ یہ تو جو اس کی وجہ بتائیے کوئی یہ علماء کی رائے ہے یعنی فقہاء کی کہ ان کی طبیعت کی اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ بات ہے، لیکن اصل یہاں کے حالات کے لحاظ سے میں تو ایک اور بات بھی یہ کہتا ہوں علاوہ اس کے کہ بھئی عورتیں جو اس طرح کے سوالات ہیں جب کریں کہ جبکہ عورتیں وہ اسلامی طرز زندگی گزار رہی ہوں. اگر گھروں میں رہتی ہیں عورتیں پردہ نشین ہیں تو پھر ان کو شریعت کیسے ان سے مطالبہ کر سکتی کہ تم زیارت قبروں کو بھی جاؤ؟ ایک طرف تو کہتی ہے کہ تم گھر میں بیٹھو، دوسری طرف کہتی ہے کہ قبروں کی زیارت کو جاؤ. تو یہ کیا چیز ہوگی؟ یکسانیت ہوگی پھر حکم کے اندر. اس واسطے جتنے کام باہر نکل کر کرنے کے ہیں، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو، چاہے قبروں کی زیارت کرنے کا مسئلہ ہو، قبرستان جانے کا، یا اور اسی طرح کے مسائل، تو ظاہر ہے کہ وہ تو لگے بندھے ہوں گے نا اس پورے سسٹم کے ساتھ. لیکن اگر ہم اس سسٹم ہی کو فالو نہیں کر رہے تو پھر کسی ایک مسئلے کو پوچھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ تو پورا ایک چین ہے جو ایک سسٹم جو ہے وہ. تو اگر ہم اس میں ہیں تو پھر سوال پیدا ہوگا. ایک پردہ نشین عورت مثلا ہے، وہ بے شک یہ سوال کر سکتی کہ میں جا سکتی ہوں کیا؟ سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر وہ پردہ نہیں کرتی، سارے دنیا کا کام کر رہی، تو اس کا سوال کرنے کے کیا معنی ہوئے کہ میں قبروں کی زیارت کرنے کو قبرستان جا سکتی ہوں کہ نہیں؟ دو باتیں ہو گئی. اور تیسری بات جو ہے اس سلسلے میں کہ حضور کے روزے کی بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد نبوی جانا ہے، اور مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، وہیں آپ کا روزہ مبارک ہے. تو مسجد نبوی میں چونکہ فضیلت ہے نماز پڑھنے کی، اس واسطے وہاں عورتوں کے لیے منع نہیں ہے. ہاں حکم نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں جائیں، منع نہیں ہے. تو جب منع نہیں ہے اور وہ اتنی بڑی سعادت کی جگہ ہے مسجد نبوی کہ جس کے لیے سفر تک کرنے کی آپ نے اجازت دی کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ کسی بھی مسجد کے لیے کوئی خصوصیت ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے سفر کیا جائے سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام اور بیت المقدس اور اپنی مسجد کے مسجد حاضہ. تو وہ چونکہ عظیم سعادت کی بات ہے، اس لیے جو عورتیں یا مرد وہاں جائیں گے تو لازمی طور پر یہ کیسے ہوگا کہ پھر وہاں جائیں انہوں نے کہا بھائی مسجد کے اس دیوار کو ہم کے پاس بیٹھیں گے، اس دیوار کے پاس نہیں بیٹھنے کا، یہ تو نہیں ہوگا. تو پھر وہاں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں صلاۃ اور سلام کی سعادت بھی حاصل کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرے میت میں فرق ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ دوسرے میت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں. جب آپ کے پاس وہاں پہنچ کر کے کوئی شخص سلام کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس سلام کو سنتے ہیں. اس لیے اوروں پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طرح کہ ہم اگر اور جگہ نہیں جا سکتے تو وہاں کیوں جائیں. جنت البقیع البتہ اس کا حکم ویسا ہی ہے جیسے اور قبرستان کا. یہ نہیں ہے کہ صاحب اگر اور قبرستان میں جانا تو منع ہو لیکن جنت البقیع میں جانا جو ہے وہ حکم ہو. لیکن جیسے بعض لوگوں نے اجازت دی چونکہ لہذا اسی اجازت کے تحت وہاں بھی جا سکتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. بلا شبہ جنت البقیع کے اندر مقدس صحابہ مدفون ہیں، سمجھ میں اولیاء اللہ مدفون ہیں، بالکل صحیح. اس لحاظ سے وہ قبرستانوں کے اندر جو ہیں وہ اس کا ایک مقام ہے. مگر ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے آپ کی قبر مبارک کی، وہ خصوصیت جنت البقیع کی نہیں ہوگی. تو اس واسطے یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام نے حکم نہیں دیا، اور جو اس کے جو تعلیم ہے اس سے جو علماء نے اگر اختلاف کیا تو اس کے معنی کیا ہو گئے کہ حکم تو اب بھی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں، لیکن اگر کوئی جائے تو اس کو حرام نہیں کہیں گے. سمجھ میں آیا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات یہ کافی رہے گی آپ کے سوال کے جواب میں. 733 733 اور حدیث نمبر ہے 3238 3238. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بني له بيت في الجنة ومن اعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم
ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ. اچھا عامر ابن عبسہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو بنایا جائے گا اس کے واسطے گھر جنت میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا عمل اس کے مطابق اس کی جزا ہے. بندہ اللہ کا گھر بنا رہا ہے اللہ کے نام پہ، اللہ میاں اس کے واسطے گھر بنا رہے ہیں جنت میں، تو عمل کے مطابق جزا ہے. تو پھر فرق ہے تو یہ اللہ بڑے کریم ہے، بندہ کہاں سے اس کا کریم ہو سکتا ہے. اللہ اپنے شان کریمی کا معاملہ اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ پوری مسجد خود نہیں بنا سکتا تو ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب جب تک پوری مسجد نہیں بنا. روایتوں کا اس میں کئی مضمون آ رہے ہیں. پہلا مسئلہ ہے الوضوء مفتاح الصلاح. وضو کو اس میں نماز کی کنجی اور کی کہا گیا. مفتاح فتح سے، فتح کے معنی کھولنے کے، جس چیز کے ذریعے سے کسی چیز کو کھولا جائے تو اس کو مفتاح کہتے ہیں. کی بھی کھولتی ہے اور چابی جس کو بولتے ہیں. تو نماز کے لیے وضو کو مفتاح کہا گیا. جیسے کوئی کسی روم کے اندر، کسی گھر کے اندر آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ اس کی سے اس کا لاک نہ کھولیں، ایسے ہی نماز نہیں شروع کر سکتے جب تک وضو نہیں ہے. تو یہ آپ نے فرمایا. اس سے حنفیہ اپنا ایک مسئلہ نکال لیں. بات یہ ہے کہ شوافع کے یہاں وضو میں نیت کا ہونا ضروری ہے. ان کے یہاں نیت وضو کے لیے شرط ہے. اگر بغیر نیت کے ہاتھ اور پاؤں دھو لیے، منہ دھو لیا، سارے کام کر لیے، نیت نہیں تھی، ان کے یہاں وضو نہیں ہوئی. حنفیہ کے یہاں وضو ہو گئی. ان کے ہاں نیت شرط نہیں. وہ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں حنفیہ کہ اس میں مفتاح الصلاح کہا گیا. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ عبادت نہیں ہے خود وضو، ذریعہ عبادت ہے. یعنی براہ راست اس کو عبادت نہیں کہیں گے. وہ بات الگ ہے کہ چونکہ اس کے ذریعے سے ایک عبادت ادا ہوتی ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر، اس واسطے اس پہ بھی ثواب ملے گا وضو پر. مگر وضو جو ہے وہ اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے. اپنی ذات سے عبادت ہوتا تو جس طرح نماز کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے، وضو کے اندر بھی نیت کا ہونا ضروری ہے قرار دیتے. مگر اس کو مفتاح الصلاۃ کہنے کے معنی کیا ہے؟ یہ ذریعہ نماز ہے، خود یہ عبادت نہیں ہے. اس واسطے عبادت کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے. ذریعہ عبادت کے اندر کیا ضرورت ہے کہ نیت بھی ہوا کرے؟ تو وہ حنفیہ کہتے ہیں کہ نیت شرط نہیں ہے. ہاں کرنا بہت اچھی بات ہے، نیت ہوگی تو اس کی وجہ سے ثواب ملے گا. مگر اگر بغیر نیت کے کسی شخص نے ہاتھ منہ دھو لیے، سارے وہ کام کر لیے جو وضو میں کیے جاتے ہیں، حنفیہ کہتے ہیں وضو ہو گئی، پاک ہو گیا یہ شخص، اب اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے. تو الوضوء مفتاح الصلاۃ سے یہ حنفیہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے. دوسرا مسئلہ ہے التکبیر تحریمھا. تکبیر جو ہے وہ نماز کے لیے تحریم ہے. اسی واسطے پہلی تکبیر جو کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر سے پابندیاں لگ جاتی ہیں. اب آدمی سیدھا کھڑا ہوا ہے اور کوئی بات کسی سے نہیں کر رہا ہے اور نہ سلام کا جواب ہے اور نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے نہ کچھ ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. جہاں تک تکبیر کا تعلق ہے اس میں بھی فقہا میں اختلاف ہوا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو کاف اور بے اور رے یہ جو یہ لفظ ہے اس مادے سے ہی تکبیر ہوگی. یعنی اللہ اکبر، یہ اکبر کا لفظ جو ہے یہ اس مادے سے جو بھی معنی بن سکتے ہوں وہ آئے گا لفظ. چنانچہ امام شافعی کے یہاں اللہ اکبر کہا جائے گا یا اللہ الاکبر کہا جائے گا الف لام کے ساتھ، یا اللہ الکبیر کہا دیا، اللہ الکبیر اللہ اکبر اور اللہ اکبر دو لفظ امام شافعی کے یہاں ہیں کہ دو لفظوں سے گویا تکبیر کہی جائے گی اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا لفظ نہیں کہا جا سکتا. امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، بس اللہ اکبر ہوگا، اس کے سوا اللہ الاکبر یا اور کوئی دوسرا وہ لفظ کوئی نہیں آئے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیہ میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ الاکبر بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ الکبیر بھی کہہ سکتے ہیں. تو لفظ یہی رہے گا، اس کے جتنے فارم ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ
یہ دونوں اس معاملے میں بہت توسع رکھتے ہیں، گنجائش ہے ان کے یہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں ہمیں الفاظ کو نہیں دیکھنا، اس کے معنی کو دیکھنا ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی میں اور خود قرآن پاک میں یہ لفظ تعظیم کے لیے، ریسپیکٹ کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ سورہ نون کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ یہاں سے لفظ تکبیر شروع ہوا ہے۔ اب حنفیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو جب تم بھی سب بنیاد بناتے ہو تکبیر تحریمہ کے لیے تو وہاں الفاظ مقصود نہیں ہے، وہاں معنی مقصود ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا یہ معنی نہیں تم اللہ اکبر کہا کرو، بلکہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی تعظیم کرو، تکریم کرو، اس کی عزت کرو، اس کی ریسپیکٹ کرو، یہ مراد ہے اس سے۔ تو جو بھی لفظ، جو بھی عمل ایسا ہو کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم اور تکریم ہو، وہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کی تعمیل اس سے ہو جاتی ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، خود قرآن شریف کے اندر سورہ یوسف میں لفظ آیا، کیا نام ہے، قرآن شریف ذرا دیجیے، اکبر نہ ہو وقتانہ ایدیہن، ہاں فَإِذَا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان عورتوں نے جن کو زلیخا نے بلایا تھا دعوت پر، تو سلیمان علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا، کن کو؟ یوسف علیہ السلام کو، ان عورتوں نے، تو وہاں لفظ آیا فَإِذَا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، اس کو بہت بڑی چیز سمجھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹ ڈالے دے کر۔ اکبرنا کا لفظ آ رہا ہے، تو وہاں ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ تکبیر کہہ دی انہوں نے، سمجھا، بلکہ مراد اس کی ہے معنی کے ساتھ اس کی ان کی بڑی تعظیم کی، بہت بڑی چیز سمجھی، تکریم ہوئی، ریسپیکٹ ہوئی۔ تو یہ جب یہاں اس کے معنی جو ہیں وہی یہاں بھی مراد ہوں گے۔ اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ جتنے الفاظ بھی اللہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کو بتانے کے واسطے ہو سکتے ہیں وہ سب کہنا جائز ہوگا۔ اللہ اکبر کہیے، اللہ الاکبر کہیے، اللہ الکبیر کہیے، اللہ اجل کہیے، اللہ الرحمن الرحیم کہیے، کچھ بھی کہیے، سب درست ہو جاتا ہے۔ یہ ہے امام حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا۔ تو لیکن اس میں وہ بھی متفق ہے کہ وہ کہتے ہیں سنت تو وہی ہے، مسئلہ ہو رہا ہے حلال ناجائز اور ناجائز کا، جہاں تک سنت کا تعلق ہے سنت وہی ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے التسلیم و تحلیلھا کا۔ سلام جو ہے وہ نماز کے لیے تحلیل ہے، یعنی وہ کھول دیتی ہے، جو پابندیاں لگی ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں۔ یہاں بھی ان ائمہ فقہ کے اندر اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سلام کو فرض کہتے ہیں، اگر سلام نہیں پھیرا تو جیسے فرض کا کوئی بدل اور الٹرنیٹ نہیں ہے، نماز فاسد۔ اسی طرح سے اگر سلام کے ذریعے سے نماز کو ختم نہیں کیا گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، فرض چھوٹ گیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ قیام چھوڑ دیں، رکوع چھوڑ دیں، سجدہ چھوڑ دیں، جس طرح سے نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح اگر سلام چھوڑ دیا آخر میں تو شوافی کے یہاں تو نماز ہی نہیں ہوئی، فرض چھوٹ گیا۔ اچھا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے التکبیر کو تحریم کہا گیا تو اور وہ سب کے نزدیک فرض ہے تکبیر کہنا، تو اسی طرح سے التسلیم جو ہے نماز سلام پھیرنا اس کو تحریر کہا گیا، وہ بھی فرض ہے۔ یہ ہے ان کا کہنا۔ حنفیہ کے نزدیک سلام فرض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اس واسطے اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو سلام نہیں پھیرا تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ واجب چھوٹ گیا، فرض ادا ہو گیا۔ تو واجب کے چھوٹنے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان ہوگا، لیکن فرائض سب کے سب ادا ہو گئے، یہ واجب ہے۔ اچھا صاحب، کیوں امام ابو حنیفہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہی لفظ جو ہے التسلیم و تحلیلھا، ہم اسی میں غور کر رہے ہیں۔ تم جس کو دلیل بنا رہے ہو فرض ہونے کے لیے، ہم انہی لفظوں میں غور کر کے ہم نے جو مسئلہ نکالا وہ یہ کہ واجب ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تکبیر میں اور سلام میں فرق ہے۔ سلام جو ہے وہ عبادت بھی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے السلام، تو ثنا بھی ہے، اور ساتھ میں یہ لوگوں کی آپس کی گفتگو بھی ہے۔ اب اگر آپ کہیں السلام علیکم، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ میاں کی ثنا بیان ہو رہی ہے، بلکہ ایک آپس میں گفتگو ہے کہ بھائی تمہارے پر امن ہو، پیس ہو، شانتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں دونوں شانیں موجود ہیں، یہ اللہ کی ثنا بھی ہے اور آپس میں گفتگو بھی ہے بنسبت اللہ اکبر کے،
جو آپ نیت باندھتے ہیں جو تکبیر تحریمہ، اس میں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کلام ہے، لوگوں کی گفتگو ہے، یہ صرف اللہ کی ثنا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ دونوں کی پوزیشن مختلف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر تکبیر جو کہی جاتی ہے وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر کی جاتی ہے، اور سلام تھوڑی قبلہ رخ ہوگا، وہ تو دائیں اور بائیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ تکبیر اور سلام میں فرق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تکبیر سے عبادت میں داخل ہو رہے ہیں اور سلام سے عبادت سے باہر نکل رہے ہیں، تو جو چیز باہر نکلنے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ختم ہو چکی ہے، تو اس کو فرض کیسے کہیں گے عبادت کے واسطے؟ یہ ہے حنفیہ کی دلیل۔ غور کیا جائے تو واقعی بہت ہی اس میں ایک کامن سینس بھی ہے، عقلیت بھی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں واجب ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی فرمائی ہے اور کبھی اس کے خلاف دوسری صورت اختیار نہیں کی ہے، اس پابندی کی وجہ سے ہم اس کو واجب کہہ رہے ہیں، ورنہ حقیقتاً یہ فرض بالکل نہیں ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ملتی کہ اس کو فرض قرار دیا جائے، اور عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ ہے دونوں کے اختلاف اور ان کے دلائل۔ وفی کل رکعتین فسلم، چوتھا مسئلہ اس کے اندر آیا ہے کہ ہر 2 رکعت کے اندر اس میں لفظ ہے فسلم، سلام پھیرو۔ اگر اس کے معنی سلام پھیرنے کے رکھے جائیں، 2 رکعتوں میں سلام پھیر دو، تو پھر اشکال یہ ہوگا کہ ظہر کی تو 4 رکعتیں ہیں اور عصر کی بھی 4 رکعتیں ہیں، عشاء میں بھی 4 رکعتیں ہیں، تو 2 رکعتوں میں کیسے سلام پھیر دیں گے؟ تو اگر سلام پھیرنے اس کے معنی مراد لیے جائیں تب تو اس سے مراد یہ ہے کہ نفلی نماز مراد ہے۔ نفلی نمازوں کے اندر 2 رکعتیں پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ الصلاۃ نافلہ کے بارے میں مسنا 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ نوافل کو 4 رکعتیں بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، 4 رکعت کی ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھی جائیں، مگر مسنون یہی ہوگا کہ 2 رکعتیں الگ الگ کر کے پڑھی جائیں۔ تو نوافل میں 2 رکعتیں، یعنی جب 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو سلام پھیر لی جائے، اس نماز سے مراد ہوگا نوافل کی۔ اور اگر سلام سے مراد تشہد لیے جائے جو امام حنیفہ وہ معنی بتلا رہے ہیں آگے کی جیسی روایت میں آ رہا ہے، تو پھر یہ نوافل اور فرائض اور جو بھی واجب ہو سب کے لیے ہو جائے گا کہ ہر 2 رکعت کے اندر التحیات پڑھنا چاہیے۔ مثلا 3 رکعت کی نماز ہے، یہ 4 رکعت کی نماز ہے، یہ جو بھی ہے ہر 2 رکعت میں بیٹھ کر التحیات پڑھنا ہے۔ 5واں مسئلہ ہے وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور نماز نہیں جائز ہوگی مگر فاتحۃ الکتاب سے، یعنی سورہ فاتحہ۔ فاتحۃ الکتاب جو کتاب کو کھولنے والی ہے، جس کو آپ انگلش میں اس کے لیے ایک اور لفظ خاص طور پر کتابوں کے شروع میں جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں پرفیس، تو فارسی میں اس کو دیباچہ بھی کہتے ہیں۔ مراد یہی ہے کہ جو کتاب کو شروع کرنے سے پہلے جو ایسا ایک پیج لگاتے ہیں یا 2 صفحے 3 صفحے کہ جس میں انٹروڈکشن ہے، اس کتاب کا تعارف ہے، لکھنے والا کون ہے، کس لیے لکھی گئی ہے، کیا اس کا مضمون ہے، تو جیسے وہ پروفیس ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی قرآن شریف میں یہی پوزیشن ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو نماز نہیں جائز ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ اچھا صاحب، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہوا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے اس کی صورت کیا ہے۔ شوافع کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور اسی کیا نام ہے فرض ہے، اور اس کے ساتھ سورت کو ملانا ان کے نزدیک سنت ہے۔ یہ ہے شوافع کا مسلک۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور پہلی 2 رکعتوں کے اندر جو دائرہ پہلی 2 رکعتوں میں ہوگا فرض کے، اس میں سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ وہ دونوں کو ایک ہی درجہ دے رہے ہیں، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ جس کو کہتے ہیں، وہ دونوں ان کے ہاں واجب ہیں۔ شوافع کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور سورت کا ملانا سنت ہے۔ یہ ہے اختلاف۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ امام شافعی جس کو دلیل بنا رہے ہیں وہ دلیل ہے ایک حدیث جو بخاری کے اندر بھی ہے اور دوسری اور تمام کتابوں کے اندر آ رہی ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ من صلی صلاۃ ولم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فصلاتها خداج 3 مرات غیر التمام۔ یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی، اس کی نماز جو ہے وہ خداج ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اس کی نماز خداج ہے، اس کی نماز خداج ہے، اس کی نماز خداج ہے، اور غیر تمام نامکمل ہے۔
خداج کے معنی کیا؟ یہ پہلے اس کے معنی تو میں بعد میں بتلاؤں گا. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ حدیث واضح ہے اس بات کے واسطے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے. یہ ہے شافعی کا کہنا. حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو لیں تو دیکھنا یہ ہے کہ خداج کے معنی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈکشنری دیکھنے کی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک لفظ اضافہ فرمایا غیر تمام. تو غیر تمام نے خداج کے معنی بتلائے ہیں. اب غیر تمام جو ہے اس کا اصل ایک لفظ جو آتا ہے وہ ہے ناقص، جسے نقص کہتے ہیں، نامکمل، غیر تام کے معنی. تو ناقص کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اس کے کہتے ہیں ناقص کے مقابلے میں آتا ہے کمال اور کامل. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ نماز کامل نہیں ہوئی. اس کا یہ معنی نہیں ہو کہ نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر آپ یہ فرماتے کہ نماز فاسد ہے، نماز باطل ہے، تو بے شک ہم مان لیتے کہ یہ سورہ فاتحہ فرض ہے. لیکن جب آپ ناقص کہہ رہے ہیں اس کا معنی یہ ہوگا کہ نماز تو ہو گئی مگر نامکمل رہی، کچھ نقصان ہے اس کے اندر. یہ خود معنی بتلا رہے ہیں کہ نماز سورہ فاتحہ فرض نہیں. اگر فرض ہوتی تو آپ فرماتے کہ نماز یہ نہیں ہوئی، آپ فرماتے کہ نماز باطل ہو گئی، آپ فرماتے کہ نماز فاسد ہو گئی. تو نہ فاسد ہونا فرما رہے ہیں، نہ باطل ہونا فرما رہے ہیں، نہ نماز کا نہ ہونا فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ ناقص ہے. تو جس واجب وہ عمل ہے کہ جس کے نہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے، اور فرض وہ عمل ہے کہ جس کے نہ کرنے سے وہ عمل باطل ہو جاتا ہے. اس واسطے ہم اس کو واجب مانتے ہیں. یہ ہے حنفیہ کا کہنا. دوسری بات ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ یہ جو حدیث آ رہی ہے آگے کہ جو آخر میں نے پڑھا کہ ندا کرنے اسے اعلان کرنے والے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے مدینہ میں اعلان کیا کہ لا صلاۃ الا بقراءۃ، نماز نہیں ہوگی کوئی بھی قرآن شریف کا کوئی بھی حصہ پڑھے بغیر، اگرچہ سورہ فاتحہ کیوں نہ ہو. تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اصل فرض ہے قرآن شریف کی تلاوت. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قرآن شریف میں یہ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. یہ قرآن شریف کے اندر ہے اللہ کا فرمانا کہ تم پڑھو نماز کے اندر جو تمہیں قرآن میں سے میسر ہو، یعنی جو تمہارے لیے ممکن ہو، جو پڑھنا آسان ہو وہ پڑھ دو. یہ ہے قرآن کے الفاظ. معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی پڑھ دینا جو ہے جس پر قرآن کا اطلاق ہو سکے وہ فرض ہے. اب سورہ فاتحہ کی تخصیص یا کسی اور سورت کی تخصیص یہ قرآن کے اس عموم سے نہیں نکلتی بات، یہ ہم سنت سے لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پابندی کے ساتھ پڑھی ہے، ہم بھی کہیں گے ہم بھی پابندی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ قرآن شریف جو ہے جس میں اللہ نے حکم دیا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس سے فرض نکلتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور ارشاد سے واجب ہونا نکلتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن تم قرآن شریف کی آیت کو الگ لپیٹ کر رکھ دو کہ جس میں عموم نکلتا ہے اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اور عمل کو لے کر کے اس کو فرض قرار دو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم قرآن کی آیت کو بھی لیتے ہیں اس کے درجے میں اور حدیث کو بھی لیتے ہیں اس درجے میں. یہ ہے حنفیہ کا کہنا. تو حنفیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور سورت کا پڑھنا واجب. اور یہ بھی ان کی دلیل ہے کہ تم سورت کو سنت کیسے کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ جو پابندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں کی ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 2 رکعتوں کے اندر ضم سورہ نہ کیا ہو. تو آپ کا جو ہے مسلسل عمل یہ بتاتا ہے کہ ضم سورہ جو ہے پہلی 2 رکعتوں کے اندر وہ بھی واجب ہونا چاہیے. جس دلیل سے سورہ فاتحہ کو تم فرض کہہ رہے ہو اس دلیل سے تو تم سورت کو بھی فرض کہنا چاہیے. حالانکہ تم سورت کو فرض تو کیا واجب بھی کہنے کو تیار نہیں. یہ حنفیہ کا جواب ہے شوافع کو. تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا اگر فرض قرار دے دیا جائے تو پھر وہ شوافع کا وہ مسلک آ جاتا ہے کہ مقتدی ہو یا امام ہو یا منفرد ہو، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی. سمجھ میں آیا؟ شوافع چونکہ فرض کہتے ہیں اور فرض تو ہر ایک کو کرنا ہے. جیسے رکوع آپ ہر ایک کریں گے، سجدہ ہر ایک کرے گا، قیام ہر ایک کرے گا، اسی طرح سے سورہ فاتحہ بھی ہر ایک پڑھے گا، چونکہ شوافع نے اس کو فرض قرار دیا. مالکیہ جو ہیں وہ ان کے سامنے ایک اور مسئلہ آیا. اس واسطے وہ فرض تو کہتے ہیں مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اس کو ایگزمپٹ کر رہے ہیں اس حالت میں کہ جبکہ امام نماز پڑھا رہا ہو اور جہری نماز پڑھا رہا ہو.
یعنی زور سے قرات ہو رہی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی ایک آیت کی وجہ سے ہم مجبور ہیں اور ہم ایگزمپٹ کر رہے ہیں اس کو۔ قرآن شریف کی آیت یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت تم خاموش ہو جاؤ اور توجہ کے ساتھ سنو، کیونکہ اللہ میاں نے یہ حکم دیا ہے۔ اس واسطے جہری نمازوں کے اندر ہم کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی مقتدی خاموش رہے۔ ہاں سری نمازیں جو ہیں جس میں آہستہ قرات ہوتی، اس میں مالکیہ بھی کہتے ہیں کہ مقتدی ہو کہ امام ہو کہ منفرد ہو، کوئی بھی ہو رہے کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ شوافیہ نے چونکہ ایک اصول یہ بنا دیا کہ فرض ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ اب وہ جو آیت ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، اس کا حل انہوں نے یہ تلاش کیا کہ دو راستے ہیں، یہ تو امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے اور اتنی دیر خاموش رہے کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ لے، ایک حل۔ دوسرا حل یہ ہے کہ مثلا سورہ امام کا الحمدللہ رب العالمین، جتنی دیر میں وہ سانس لے اتنی دیر میں مقتدی بھی پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین، پھر وہ کہے الرحمن الرحیم، مقتدی بھی کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ تو اس طرح سے شوافیہ نے ایک راستہ نکالا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تو ہے کہ ایک راستہ نکال لیا تاکہ اس آیت کے خلاف ورزی نہ ہو، لیکن جہاں تک یہ پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ یہی کرتے تھے کیا، یہ کوئی دلیل نہیں ملے گی، کوئی دلیل اس طرح کی نہیں ملے گی۔ تو اب حنفیہ جو ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ کو واجب کہا ہے، فرض کہا ہی نہیں سرے سے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن شریف کے جب ہم آیتوں کو اصل قرار دیتے ہیں، اسی واسطے ہم واجب کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ کو، اس لیے کہ قرآن شریف میں قرآن کے پڑھنے کو فرض قرار دیا گیا، نہ کہ یہ کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو۔ تب اس صورت میں ہم قرآن شریف کی اس آیت کا بھی پورا احترام کریں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو تو تم خاموش رہو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات نکلی کہ کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، اور تم یہ کہتے ہو کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، تو اس وقت کیا کہو گے؟ معلوم ہوا تم نے تعویل کی، وہاں جو تعویل تم اس وقت کرو گے وہی تعویل ہم اس وقت بھی کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مقتدی کو کبھی نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے بالکل خاموش رہنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہماری عقلی دلیل ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ایک روایت بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا مالی انازع فی القرآن، یہ کیا ہو گیا کہ میری قرآن شریف کے پڑھنے کے اندر میری آواز سے آوازیں ٹکرا رہی تھی۔ تو اس واسطے کہ پیچھے صحابہ پڑھ رہے تھے کچھ، اور وہ خود پھس جو آوازیں آ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آوازیں پہنچی، اس سے آپ کے پڑھنے میں تشویش ہوئی، تو آپ نے فرمایا مالی انازع فی القرآن، کیا ہو گیا کہ میری نماز کے اندر جو ہے قرآن شریف کے پڑھنے کے اندر تمہارا پڑھنا جو ہے وہ خلل انداز ہو رہا ہے۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ تم اپنی دل میں پڑھ لو اور آہستہ کر لو، بلکہ آپ کا روکنا اور یہ تنبیہ فرمانا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو اس وقت مقتدی خاموش رہے، نمبر ایک۔ نمبر دو دلیل ان کی یہ ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جو امام کا پڑھنا ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ یہ حدیث جب آ رہی ہے تب اس صورت میں ہم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ قرار دے دیا مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے، قراءت کے دوران وہ کوئی چیز نہ پڑھے، امام کا پڑھنا سب کے لیے کافی ہوگا۔ باقی رہ گئی تسبیحات کہ بھئی تسبیح کہیں کو پڑھتا پھر رکوع میں اور سجدے میں، وہ ایسا ہے کہ وہ قرآن نہیں ہے اور اس تعلق سے کوئی مسئلہ نہیں آیا، وہ تو ایک دعا ہے۔ تو مسئلہ ہے قرآن کا، دعائیں مانگنا، تسبیحات پڑھنا، تحیات پڑھنا، اس میں چونکہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور قرآن کے اور قرآن شریف کے حکم کے خلاف ورزی نہیں ہے، اس واسطے اس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ ہر آدمی کرے گا، چاہے مقتدی ہو چاہے وہ امام ہو۔ اور اس کی پہلی حدیث ہے 3241، 3241 اینڈ صفحہ ہے 733۔ وہ حدیث ہوئی نہیں تھی صاحب، صرف باب بتایا تھا، اس واسطے یہاں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الاول عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق شرکا له فی عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق۔ تو جو غلام مشترک ہو
یعنی کئی ایک اس کے مالک ہوں، اس سے متعلق مسئلہ چل رہا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غلام کے اندر اپنے حصے کو آزاد کر دیا، یعنی جتنے حصے کا وہ مالک ہے اس نے آزاد کیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آزاد کرنے والا ہے اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے۔ پیچھے بھی بھجوا دیں بھائی یہ پیج۔ اچھا، اگر اس کے پاس مال ہے اور اتنا مال کہ غلام کی جو مناسب قیمت ہے اس تک اتنا مال اس کے پاس موجود ہے۔ مناسب قیمت و عدلن کا میں نے ترجمہ کیا، یعنی جو قیمتیں جو ہیں وہ ہر طرح کی ہوتی ہیں، سستا بھی ہوتا ہے مہنگا بھی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ہائی پرائز ہے، لو پرائز ہے، تو اس لیے نہ ہائی ہو نہ لو ہو، جو مناسب ہو وہ قیمت کے مطابق اگر مال اس کے پاس ہے آزاد کرنے والے کے پاس، تو اس کے شرکاء کو اس غلام میں جو اور شریک ہیں ان کو ان کے حصہ دلوا دیا جائے گا اس سے، اور غلام آزاد ہو جائے گا پورا۔ ورنہ یعنی ورنہ کے معنی یہ ہے کہ اگر اس آدمی کے پاس مال نہیں ہے تو پھر اس صورت میں غلام جتنا آزاد ہوا وہ اتنا ہی آزاد رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 4 آقا ہیں تو ایک نے آزاد کر دیا 1/4 آزاد، 3/4 کا غلام رہے گا۔ یہ صورت ہے۔ آگے ایک اور حدیث آ رہی تو پھر میں وہاں باقی بتاؤں گا۔ اچھا جی، وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شخصا في عبد اعتق كله ان كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غیر مشقوق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے غلام کے اندر اپنے حصے کو آزاد کیا تو اگر اس کے پاس مال ہے تو پورا کا پورا غلام آزاد ہوگا، یعنی قیمت دلا دی جائے گی شریکوں کو، اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر غلام سے کمائی کرائی جائے گی۔ استسعی العبد کا مطلب جائے محنت کرے، کمائے، کما کر کے اتنا جمع کر دے کہ جو اور شریک ہیں ان کو ان کا حصہ دلوا دیا جائے قیمت کا، اور غلام آزاد ہو جائے۔ وہاں تو یہ تھا کہ جتنا آزاد ہو گیا اتنا آزاد رہا، بقیہ غلام رہا۔ تو بعد نے یہاں ان حدیثوں کے ذیل میں یہ ہے کہ کانفلکٹ پایا جا رہا دو حدیثوں کے اندر، حالانکہ کانفلکٹ نہیں ہے بالکل۔ اس میں میں نے بہت جو کچھ سوچا وہ یہ کانفلکٹ ہے ہی نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ غلام تو آزاد رہا، وہی غلام وہ تو غلام ہی رہے گا جتنا حصوں کی آزادی نہیں ملی۔ البتہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ غلام کو سے محنت کرائی جائے گی تاکہ وہ کمائے اور لا کر آقاؤں کو دے، یہاں اس حدیث میں وہ بات کہی گئی ہے۔ تو ایک کانفلکٹ نہیں، ایک چیز زائد ہے اس میں، اس لیے اس میں فقہا کے اختلاف کے حنف امام حنیفہ یوں کہتے ہیں اور فلاں یوں کہتے ہیں، وہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حاصل یہ ہوا ان ساری بات کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ غلام کی آزادی جو ہے وہ کسی نہ کسی کے طرح سے ہو جائے۔ وعن عمران ابن حسین ان رجلا اعتق 6 مملوکین له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال فأوتق 2 وأورق 4 وقال له قولا شديدا رواه مسلم۔ نہیں تو فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا رواه مسلم ورواه النسائی عنه وذكر لقد هممت مال نہیں تھا، بس غلام تھے، 6 کے 6 غلام کو آزاد کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو سب کو جن کو آزاد کر لیا تھا طلب فرما لیا، اور آپ نے جو ہے ان کے 3 ٹکڑیاں کی،
کتنا کتنا ہوا؟ دو دو. 3 ٹکڑیاں آپ نے کی. پھر آپ نے ان کے درمیان میں قرعہ ڈالا کہ آزادی کس کو ملے. تو قرعہ ڈالا تو کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو جو ہے وہ باقی رکھا کہ غلام رہیں گے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس واسطے ہوا کہ اس آدمی نے غلاموں کو آزاد کر دیا اور وارث جو ہے سب کے سب ان کو محروم کر دیا. یہ بات تھی. وارثوں کو محروم نہیں کر. ہاں اگر اپنی زندگی میں کوئی کسی کو دے دے اور نیت وارثوں کو محروم کرنے کی نہ ہو، اس بات کو یاد رکھ لیجیے، کیونکہ یہ مسئلہ غلام کی آزادی کا نہیں بلکہ مال کا مسئلہ ہے. اس لیے جیتے جی بیماری سے پہلے آدمی اپنا کل مال بھی کسی کو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. کسی ایک آدمی کو دے دے، کسی مسجد کو دے دے، کسی مدرسے کو وقف کر دے، کچھ بھی کر دے. اپنی تندرستی کے زمانے میں جو بھی چاہے کر لے، مگر اس میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس لیے یہ کر رہا ہوں تاکہ میرے وارثوں کو کچھ نہ ملے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے نیت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پکڑیں گے، کیونکہ اللہ جن کو مالک بنانے جا رہا ہے تو ان کو مالک بننے سے کیوں روکنا چاہتا. ہاں اگر نیت یہ نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ بھائی میرے وارث جو ہیں وہ حاجت مند نہیں ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے، تو ان کو ملا تو بھی ٹھیک، نہیں ملا تو بھی کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. اب وہ اپنا کل مال کہ جہاں ایسی جگہ کہ جہاں وہ سمجھتا ہے کہ واقعی وہاں ضرورت ہے وہ اگر دے دے درست ہے. نیت بھی بدل گئی اور اس عمل سے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں وارثوں سے میں ناراض ہوں اس لیے ان کو محروم کرنا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک نہیں، غلط ہوگا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہی یہاں صورت تھی. ایک یہی مال تھا اور اس نے سب کو آزاد کر دیا تو بہت بڑی غلطی کی. اس شریعت کا جو ایک منشا تھا اس کو یہ شخص فوت کر رہا. قرآن شریف میں آپ دیکھیں جہاں وراثت کا مسئلہ آ رہا ہے سورہ النساء میں، وہاں اس کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. تو یہ باؤنڈری کا لفظ اللہ جب استعمال کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی باؤنڈری ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، تو اس کے بعد اللہ کے جو باؤنڈری اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرے کوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کو کریکٹ کیا بلکہ بہت زیادہ غصے کا اظہار فرمایا. اس کے بعد آگے دیکھیں کہ آپ نے 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رہے. کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وصیت کاؤنٹ کیا. مرض میں ہوا وصیت کاؤنٹ، اور وصیت جو ہے 1/3 میں نافذ ہو سکتی ہے. سمجھ میں آیا؟ جو مال چھوڑتا ہے اس کے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے. یہ مسئلہ تو پہلے بھی آ چکا. تو اس لیے آپ نے کیا کیا کہ 2 غلام کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رہنے دیا کہ ہاں وارث اگر سب مل کر آزاد کر دیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ 2 اور اس میں قرعہ ڈالا، اس لیے کہ آپ خود کیسے متعین کر دیتے؟ قرعہ ڈال کر کے متعین کر دیا. اور اس کے آپ نے بہت ہی سخت الفاظ استعمال فرمایا. قال لہو، کس کے لیے؟ مرنے والے کے لیے، یا یوں کہیے اس آزاد کرنے والے کے لیے. وقال لہو قولا شدیدا، بہت سخت الفاظ استعمال فرمایا. یہ تو روایت ہے مسلم کی، اور نسائی نے عمران ابن حسین ہی سے روایت کیا اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں اس پر نماز جنازہ نہ پڑھوں. دیکھا کتنی سخت بات ہے. اور ابو داؤد کی روایت میں کیا ہے وہ اس میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں دفن کرنے سے پہلے میں اگر اس کے جنازے اگر پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا جاتا. اتنی سخت بات ہے. اس واسطے مالیات کے معاملے میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
آپ نے فرمایا کہ کوئی لڑکا اپنے والد کا بدلہ نہیں بن سکتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ باپ کے ذمہ جو ہے وہ باپ کے ذمہ رہے گا، بیٹے کے ذمہ جو ہے وہ بیٹے کے ذمہ رہے گا. بھائی دنیا میں بھی یہی ہے، آخرت میں بھی یہی ہے. تو بیٹا جو ہے وہ باپ کے لیے کوئی بدل نہیں بن سکتا، مگر اگر بیٹا اپنے باپ کو کہیں غلام دیکھے یجدہ مملوکن تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو خرید کر کے آزاد کر دے. یہ حال ہے. تو غلاموں کی آزادی کسی بھی طرح سے ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ بیٹا کے پاس مال ہے، محنت کرے، مزدوری کرے، کمائے اور اپنے باپ کو آزادی دلائے. وعن جابر ان رجلا من الانصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن النحام ب800 درهم متفق عليه. وفي رواية لمسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا فيقول فبين يديك وعن يمينك وشمالك. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جو انصار میں سے تھا اس نے اپنے غلام کو مدبر کیا. غلام کے تعلق سے دو چیزیں ہیں، اس کو ہم بتا دیں. ایک تو ہوتا ہے مکاتب اور ایک ہوتا ہے مدبر. غلام میں مکاتب تو اس کو کہتے ہیں کہ آقا یہ ایگریمنٹ کر لے اپنے غلام سے کہ تم اگر اتنا مال کما کر کے لا کر دے دو گے آزاد. یہ تو ہے مکاتب، کتابت سے ہے کہ ایگریمنٹ گویا کہ ہو گیا، لکھا گیا، یہ مکاتب کہلاتا تھا. اس دن سے وہ غلام مکاتب ہو جاتا تھا. اب اس کا اور آقا کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اتنا وقت دے کہ جا کے کمائے. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے اپنی بھی خدمت لے رہا، جانے دیتا نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو وہ تو زیادتی کی بات ہے. اس کو واقعی موقع دے تاکہ وہ جا کر محنت کرے، کمائے اور لا کر کے وہ اپنے پیسے اس کو ادا کر دے. اور مسلمانوں کے واسطے حدیثوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ ایسے غلام کی آزادی میں مدد کریں، اس کو پیسہ دیں. سمجھ میں آیا؟ ایسے کو تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا بھی مسئلہ بھی آتا ہے کہ چاہے زکوٰۃ ہی دے کر کیوں نہ اس کو آزادی دلائی جائے. یہ تو ہے مکاتب. مدبر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ تو جس روز میں مرا تو آزاد. یہ ہے مدبر. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے دبر یدبر سے. یہاں ایک آدمی نے انصار میں سے غلام کو مدبر کیا، یعنی اس سے یہ بات کہہ دی کہ جس روز میں مروں گا تو آزاد ہو جائے گا. اور اس آدمی کے پاس کس کے پاس کوئی مال نہیں تھا. اس آدمی مرنے والے کے پاس کوئی مال نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی. آپ نے یہ فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خرید لے. آپ بن گئے سامنے مرچنٹ اور کہا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے گا. فاشتراہ منی. تو نعیم ابن النحام نے وہ غلام خرید لیا 800 درہم کا. ایک یہ تو روایت ہوئی بخاری میں. اور مسلم میں یہ ہے کہ نعیم ابن عبداللہ ادوی نے 800 درہم میں وہ غلام خرید لیا. پیسے کس کو پہنچ گئے؟ مالک کو. سمجھ میں آیا؟ اور وہ مالک جو ہے وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ آپ کو اس نے پورے پیسے لا کے دے دیے. فدفعها الیہ. وہ تو آپ نے ان کو واپس دے دیے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا ہے تو آپ نے اس کو وہ پیسے دے دیے کہ یہ پیسے لو. اور آپ نے فرمایا ابدأ بنفسک فتصدق علیہا. اپنی ذات سے شروع کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کر لو اور اس کے بعد جو بچا رہے تو اپنے گھر والوں کو پہ خرچ کرو. پھر بچا رہے تمہارے گھر والوں سے تو اپنے رشتہ داروں کو دو
اور پھر اس سے بھی بچا رہے تو پھر یہ اور وہ فلاں فلاں چیزوں میں جہاں جہاں تم اپنی ضرورتوں میں اس کو خرچ کرو. مطلب کیا ہوا کہ مال تمہارے پاس ہے تو اس کو صحیح صحیح اس کا استعمال کرنا چاہیے. مال سے خالی ہاتھ کھڑے ہو جانا کہ وہ اسلام کو پسند نہیں ہے. قرآن نے بھی اس بات کو کہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. نہ تو تم اپنے ہاتھ جو ہیں بالکل ہی گردن سے لپیٹ لو، مطلب یہ کہ ایک پینی خرچ کرنے کو تیار نہیں، اور نہ بالکل تم سارا لٹا دو. لٹا دینے کے بعد پھر جو ضرورت آئی تو اب جناب ہاتھ مل لیں، اوہو میں نے تو سارے دے دیا. تو کیا فائدہ ہوا اس صدقے کے دینے کا کہ جس کے بعد افسوس کرنا پڑ رہا ہے. تو صدقہ تو خوش دلی سے ہوتا ہے. جن میں یہ ہمت ہو کہ وہ سارا لٹا کے بھی اور پیٹ میں بھوک لگے تو بھی ان کو تکلیف نہ ہو تو بے شک ان کو ثواب ملے گا. جیسے ابو ذر غفاری تھے، سیدنا ابو بکر صدیق تھے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو خلافت کے زمانے میں ان کو سالانہ ملا کرتا تھا وظیفہ اخراجات کے لیے، تو تقریباً ازواج مطہرات کو زیادہ ملتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفاء نے ازواج مطہرات کا عام لوگوں سے زیادہ وظیفہ کیا، اس لیے کہ وہ امہات المومنین ہیں تو ان کا وظیفہ زیادہ تھا. تو حضرت عائشہ کا وظیفہ جب سالانہ آیا تقریباً 1,00,000 درہم تھے، تو وہ انہوں نے اپنے باندی سے کہا کہ پھر ٹھیک ہے آ گیا تو رکھ دو کونے میں اور مدینے میں کہہ دو جو ضرورت مند ہیں وہ آ کے لے لیں. اس نے کہہ دیا باندی. اب وہ آئے وہ سب ختم ہوا. اور شام کو جب وہ ہے جب پوچھا اس سے باندی سے میرا روزہ تھا کچھ افطار کرنے کو بھی ہے کہ نہیں، تو باندی نے کہا پہلے کیوں نہیں کہا تھا، میں نے تو سارے دے دیا. وہ سال بھر کا پورا جو ہے وہ سب لٹوا دیا اور روزہ کھولنے تک کے بھی نہیں. مگر یہ نہیں کہ حضرت عائشہ کو اس کی کوئی تکلیف ہوئی ہو. جس کا یہ مقام ہو بے شک ان کا درجہ بہت اونچا ہے، یقیناً ان کو ثواب ملے گا. لیکن قرآن اور اسلام جو ہے وہ تو ایک عام قانون ہے، سمجھا ہے، وہ تو ہم جیسے لوگوں تک کی رعایت کرتا ہے. تو پہلے بتائیے کیسے. اس لیے چونکہ قانون ہے، قانون کی کتاب ہے، اس واسطے ہر ایک کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے احکام دیے گئے ہیں. تو کہا گیا فتقعد ملوما محسورا کہ تو اتنا لٹا دے کہ اس کے بعد جو ہے وہ رنج اور غم میں مبتلا ہو اور حسرت کرنے لگے کہ ہائے میرے پاس اتنا ہوتا تو میں یوں کرتا اور وہ کرتا. ایسے آدمی کو تو لٹانا نہیں چاہیے. یہ الفصل الثانی عن الحسن عن سمرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ملک ذا رحم ذا محرم فهو حر. دوسری فصل میں اس سے مختلف حدیث مطلب جو اب تک حدیثیں آ رہی ہیں اس میں تو غلام کی آزادی کا مسئلہ تھا اور اسی سے متعلق ایک چونکہ باب جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی رشتہ دار غلام کے خریدنے کا مسئلہ تھا. اب دوسری فصل میں وہ حدیث آ رہی حسن سمرہ رضی اللہ عنہ. یہاں حسن سے مراد غالباً حسن بصری ہوں گے. حضرت حسن بصری سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنے رشتہ دار کا مالک ہو جائے ذی رحم محرم تو جیسے ہی مالک ہوگا اسی وقت وہ آزاد ہو جائے گا. مثلا چاہے تو اس کے حصے میں آیا ہو جنگ کے بعد، یا یہ کہ کہیں سے خرید کے لایا تو اب جو معلوم ہوا کہ یہ تو رشتہ دار ہے، سمجھا، بڑے قریب کے رشتہ دار ہیں، تو اسی وقت آزاد ہو جاتا، ختم. کیونکہ رشتہ دار کا مالک نہیں ہو سکتا. وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ولدت امۃ الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه او بعده. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب کوئی باندی کسی آدمی یعنی الرجل منه اپنے آقا کے سے بچہ پیدا کر دے تو یہ اس کو کہیں گے
امۃ الرجل کہتے ہیں اس کو، امۃ الرجل. یہ باندی جو ہے یہ کیا ہوگا؟ جس روز اس کا انتقال ہوگا اسی دن آزاد ہو جائے گی. کس کا انتقال ہوگا؟ اس کا جس کی یہ باندی. اگر اس سے بچہ ہو گیا اس آدمی سے تو پھر اس کا درجہ بڑھ گیا، سمجھا، اور باندیوں سے اس کا درجہ بڑھ گیا. کیا ہوگا؟ وہ جس روز مرے گا چھٹی. یہی ہے ان دبر منہ او بعدہ، یعنی دبر منہ کے معنی یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد. وان جابر من امۃ الرجل، ام ولد کہتے ہیں اس کو، ام ولد یعنی بیٹے اولاد کی ماں، بچے کی ماں. وان جابر قال بعنا امہات الاولاد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر فلما كان عمر نہانا عنہ فانتہینا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ام ولد کو، یعنی اولاد کی جو جن سے اولاد ہو جاتی تھی، جن باندیوں سے، ہم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیچ دیا کرتے تھے اور ابو بکر کے زمانے میں بھی رضی اللہ عنہ. لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے ہم کو اس بات سے روک دیا اور ہم رک گئے. ام ولد کو بیچا نہیں جا سکتا، سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیچیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر تو ہمیشہ کی باتیں باندھی ہو گئی. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کیونکہ ام ولد جو ہے، ابھی پہلی حدیث میں کیا مسئلہ آیا کہ جس روز وہ مرے گا آزاد ہو جائے گی. اب اگر اس نے بیچ دیا تو کیا ہوا پھر؟ نہیں، وہ تو کبھی بھی آزاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ دوسرا آدمی پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں، وہ تو آزاد نہیں کر. جب ہاں وہ آزاد کر دے بات الگ ہے، خود بخود آزاد نہیں ہوگی. اس واسطے اس کو بیچنا نہیں ہو، بیچنے سے منع کر دیا گیا. لیکن یہ حدیث کیا بتا رہی ہے جابر رضی اللہ عنہ کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں بیچا کرتے تھے. حضرت عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے روک دیا، ہم رک گئے. تو یہ حدیث اس سے ٹکرا رہی ہے کہ جب ام ولد ہے اور وہ آزاد ہونے والی ہے تو پھر یہ، اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیچ رہے، ابو بکر کے زمانے میں بیچ رہے، حضرت عمر نے روک دیا، تو یہ کیا بات ہے؟ اس لیے اس کا جواب محدثین اور علماء یہ دے رہے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کو کوئی شخصی معاملہ ہوگا، ان کو پتہ نہیں چلا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ منسوخ ہوا یہ حکم، تو اس کا پتہ زیادہ نہیں چلا ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں واقعات کچھ کم ہوئے ہوں گے جس کی اطلاع ابو بکر کو نہیں ہوئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے معلوم ہوا کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور وہ جانتے تھے اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے رکھا ہے، اس واسطے انہوں نے منع کر دیا. یہ جواب دیا ہے تاکہ تعویل ہو جائے، پچھلی حدیث اور اس حدیث میں مطابقت پیدا ہو جائے، لیکن اصل حدیث وہی رہے گی جو پہلی گزر چکی ہے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں گے کیسے کہہ دیا کہ وہ حدیث اصل رہے گی؟ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا تو حدیثوں میں ٹکر ہو رہی ہے، تو ہم دوسرے میں تعویل کر رہے ہیں اور پہلی کو اصل قرار دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ایک اصول بتلا دیتا ہوں. میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ مزاج اسلامی سے کے مطابق اصول جو ہیں اسلام کے، جو حدیث اس کے مطابق ہوگی وہ اصل رہے گی، اور بقیہ دوسری حدیثوں میں تعویل کریں گے. یہ طریقہ ہے فقہا کا. کیونکہ مزاج اسلام کا کیا ہے؟ مزاج یہ ہے کہ آزادی ملنی چاہیے. جو اس اصول سے میل کھاتی جائے گی حدیث اس کو لیتے جائیں گے، اور جو اس سے ٹکراتی جائے گی اس میں تعویل کرتے جائیں گے. چونکہ دوسری حدیث جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے، اس واسطے اس میں تعویل کریں گے، اور پہلی حدیث جو ہے وہ اس اصول کے مطابق ہے، اس لیے وہی اثر رہے گی. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق عبدا، دونوں لگ رہا ہے کہ نہیں؟ من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له الا ان يشترط السيد. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کوئی غلام آزاد کیا اس حالت میں کہ غلام کے پاس مال ہے، چاہے کیسے بھی ہو، چاہے تو آقا ہی نے دے رکھا ہو یا اس نے محنت کر کے آقا کی اجازت سے کمایا ہو، سمجھ میں کچھ بھی ہو، غلام کے پاس مال ہے اور آقا نے اس کو آزاد کر دیا.
تو آپ نے فرمایا یہ غلام کا مال غلامی کا رہے گا، الا یہ کہ آزاد کرنے والے آقا نے یہ شرط لگا دی ہو کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں اس شرط پہ کہ جو مال تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے، تو بات الگ ہے، وہ تو ایک ایگریمنٹ ہو گیا، سمجھا؟ لیکن یہ کہ اگر یہ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آپ کو میں بیگ دیتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ چشمے کا کیس مجھے دے دیں، تب تو یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو ایک صاحب یہ آپ کا ہے، تو جو آپ کا ہے تو پھر ابھی کہتے ہیں یہ مجھے دے دیجیے، کیوں دے دیجیے صاحب؟ اس واسطے مال اسی کا رہے گا غلام کا، آقا اس کو نہیں لے سکتا الا یہ کہ آقا نے یہ شرط لگا رکھی ہو۔ وعن ابی الملیح عن ابیہ ان رجلا اعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ليس لله شریک فاجاز عتقه۔ ابو الملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا حصہ غلام میں کا آزاد کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ کے واسطے کوئی شریک نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے واسطے آزاد کرنا، اب اس میں سانجھا کیسا کہ کچھ حصہ آزاد ہے کچھ حصہ آزاد نہیں، تو آپ نے اجاز عتقہ، آپ نے اس کے پورے غلام کے آزاد کرنے کی بات کی، یعنی مطلب کیا ہوا کہ آقا کو ترغیب دی کہ بھائی عادت یہی کیا کرتے ہو، تم اللہ کے واسطے آزاد کر رہے ہو تو پورا آزاد کر دو نا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ صاحب اس واسطے کیا آزاد پورا کرنے کے کیا معنی؟ تمہارا حصہ آزاد ہو گیا، دوسرے جو حصے دار ہیں ان کو پیسے دے دو تاکہ اس کو آزادی پوری مل جائے، یہ مطلب وہی پہلی حدیث سے مطابقت رکھتی۔ وعن سفینۃ قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت ان لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فاعتقتني واشترطت علي۔ سفینہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں غلام تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا۔ یہ کون ہے؟ ام سلمہ ام المومنین۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تجھے آزاد کرتی ہوں ایک شرط لگا کر، ایک شرط ہے میری، اور وہ کیا شرط ہے کہ تو جب تک زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا ہے، یہ ہے میری شرط، تو میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ سفینہ نے کہا اگر آپ شرط نبی لگائے تو میں تو جیتے جی ہٹنے کا بھی نہیں وہاں سے، آپ کی خدمت کروں گا، اس لیے کہ مسلمان ہے، یہ بھی سفینہ مسلمان ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی شرط لگائیں گے تو میں تو ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مجھے آزاد کر دیا اور میرے اوپر وہ شرط لگائے رکھی۔ معلوم ہوا کہ غلام کے اوپر کسی طرح کی کوئی شرط اس کی آزادی کے سلسلے میں لگانے کا اختیار آقا کو ہے، مگر وہ شرط ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا تحمل وہ کر سکے، جس کو وہ برداشت کر سکے۔ وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ پہاڑ جو ہے اسے یہاں سے کاٹ کو تو منتقل کر دے، یہ کوئی بات ہوئی؟ سمجھایا؟ تو ایسی شرط نہیں لگے گی، وہ شرط کہ جو قدرت میں ہو اس کو پورا کرنا، ایسے شرط کے لگانے کا اختیار آقا کو ہے۔ جی ہو گئے 36 اور حدیث نمبر اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم۔ میں نے بتایا تھا کہ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس سے آقا یہ معاملہ کر لے کہ اتنی رقم تم اگر مہیا کر دو، یقیناً اس کو ٹائم دیا جائے گا، بھائی اتنا ٹائم تم کو دیتے ہیں، یہ تھوڑی کہ ابھی اس کے پاس کہاں سے رکھا، وہ محنت مزدوری کر کے کچھ بھی کر کے لا کے دے گا، تو اگر تم اتنی رقم لا دو تو تم آزاد ہو، اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں یہ آپ نے فرمایا کہ مکاتب غلام ہے جب تک کہ اس کی مکاتبت کا 1 درہم بھی باقی ہے۔ معاملہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کرو، کچھ مدد کرو، اس کے پیسے جو تم نے طے کیے ہیں خود اس کے اس معاوضے میں کمی کر دو یا جس طرح بھی ہو، اور لوگوں کو بھی کہا گیا بھائی گردن چھڑانے میں اس کی مدد دو، پیسے دے دلا کر، یہ ایک الگ چیز ہے۔
وہ ترغیب ہے. لیکن جہاں تک معاملے کا مسئلہ ہے، وہ اگر 1 درہم بھی باقی رہ گیا وہ جو اس وقت تک غلام ہی رہ گیا. یہ نہیں کہنے کہ صاحب 10,000 تو میں دے چکا، اگر 1 درہم رہ گیا تو کیا بات ہوگی، $1 رہ گیا تو کیا ہوا، معاملہ ہی ہے. وعن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عند مكاتب احداكن وفاء فلتحتجب منه. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم عورتوں میں سے کسی کے پاس مکاتب ہو اور اس مکاتب کے ذمے کچھ باقی رہ گیا ہو، فلتحتجب، اس کو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے. بھئی غلام جو ہے چونکہ وہ تو مملوک ہے، اس سے پردہ نہیں. یہ نوکروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذہن میں رکھ لیں پہلے ہی، کبھی اس کو بھی غلام پہ قیاس کر لیں. غلام کی بات الگ ہے. غلام سے چونکہ پردہ نہیں ہے، اس معاشرے میں نہیں تھا، چونکہ کوئی فتنہ کا اس سے خطرہ نہیں تھا غلام سے. غلام ہمت کہاں سے کر سکتا تھا؟ تو اس واسطے اچھا، اب سوال یہ کہ مکاتبت ہو گئی اس غلام سے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ جب وہ پورے پیسے دے دے گا، آزاد ہوگا، جب ہی پردہ کریں گے. اگر کچھ بھی باقی رہ گیا تو پردہ ضرور ابھی سے کر لو، تاکہ یہ بے احتیاطی نہ ہونے پائے. بھئی کل کو اس نے لا کے 15-20 جو $، باقی رہ گئے تھے وہ دے دیے، تم ایک دم تھوڑی پردہ کرنے جاؤ گے. آہستہ آہستہ اس سے یہ معاملات جو ہے پردے کے ہونے چاہیے. تو اگر $1 بھی ہے تو مکاتب ہے، ادھر تو وہ معاملہ، اور ادھر یہ آداب سکھلائے گئے ہیں کہ عورتیں پردہ کرنا شروع کر دیں اس غلام سے بھی جس کی مکاتبت کی تھوڑی بہت رقم بھی باقی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی سے ہی اس کا انتظام ہونا چاہیے. اسی واسطے ہمارے یہاں بھی، ہمارے معاشرے میں وہ لڑکیاں کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوتی تھیں، 10-11 سال کی ہوتی تھیں، ان کو ہمارے بڑے خود ہم لوگ اپنے گھروں میں پردے بٹھا دیا کرتے تھے. ہمارے لگا بھی تو 10-11 سال کی بچی، لیکن وہ اس لیے کہ بھئی اب سے بیٹھے گی تو اس کو عادت ہوگی. یہ تھوڑی وہ ہم کیلنڈر میں دیکھیں گے کہ اس روز اس کے جو ہے بلوغ کی عمر ہے، اسی دن کھٹ سے اسے بٹھائیں گے پردے میں. تو جس طرح سے بچوں کو نماز کا عادی بنایا جاتا ہے، روزوں کا، تلاوت قرآن کا، سارے ان اعمال کا کہ جو اسلام بالغوں سے مطالبہ کرتا ہے، نابالغی میں اس کی عادت ڈالی جاتی ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے ایک انتظام یہاں یہ ہے کہ اگرچہ غلام ابھی تک مکاتب ہے، ابھی تک غلام ہے، آزاد نہیں ہوا، لیکن چونکہ کل کو پرسوں کو جب بھی ہے، مہینہ 2 مہینے سال میں ہو جائے گا تو پردہ شروع کر دو. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كاتب عبده على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق أو قال 10 دنانير ثم عجز فهو رقيق. عمرو ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے غلام سے مکاتبت کی 100 اوقیہ، وزن جو ہے سونے چاندی کا جو ہوتا تھا، جیسے آج کل کے اونس کہلاتے ہیں، اس طرح ایک وزن تھا، تو اس نے سب ادا کر دیا سوائے 10 اوقیے کے. تو مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 90 ادا کر دیے، 10 رہ گئے. یا آپ نے 10 دینار فرمایا کہ 10 دینار باقی رہ گئے، اور اس کے بعد وہ عاجز ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اب اس میں یہ ہمت نہیں رہی، کسی وجہ سے معذوری ہو گئی، جو بھی کچھ ہوا کہ صاحب وہ مزید کما کر محنت مزدوری کر کے اب وہ 10 دینار نہیں دے سکتا، $10 لا کے نہیں دے سکتا، یہ جو بھی آپ نے اس کے ہیں اپنے حساب سے. تو آپ نے فرمایا وہ غلام ہی رہے گا. معاملہ ہے نا بھائی، تو معاملہ اسلام سکھاتا، وہ غلام رہے گا. ہاں کوئی دوسروں کو سکھلایا گیا ایسے کی گردن چھڑانے میں مدد دو، وہ بات الگ ہے، لیکن وہ معاملے کی حد تک وہ غلام ہی رہے گا. فرمایا وہ رقیق. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. اچھا صاحب،
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب مکاتب جو ہے یعنی وہ غلام جس سے مکاتبت ہوئی ہے اس کو کوئی شرعی سزا دی جائے، حد، مثلا کسی سے جا کے زنا ہو گیا اس کی سزا دی جا رہی، اور کوڑوں کی سزا یا رجم کی سزا جو بھی ہے، یا کسی پر تہمت لگا دی، زنا کی تہمت لگا دی، تو زنا کی تہمت لگا دی تو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی نا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے ایک مکاتب کو کوئی حد لگی یا اس کو میراث ملی، کسی کی میراث، کسی کے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، قریب کے رشتہ داروں میں اس کا ترکہ اس کو پہنچا، ورث بحساب ما اعتق منہ۔ اب یہ ہے کہ جو اس کو ملے گا تو سوال یہ کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، بلکہ اس زیادہ اچھی صورت جو انہوں نے تجویز کی وہ یہ ہے کہ اگر اس شخص نے کسی شخص کو قتل کر دیا، دیت کے معنی یہ ہے، دیت کا لفظ بھی ہے نا، ہاں وہ ریسا او میراثن وہ ریسا، انہوں نے کہا کسی شخص کو اس نے قتل کیا غلام نے اور بدلے میں یہ شخص بھی قتل ہوا، یا قتل کی وجہ سے یہ ہوا، قتل قصاص کہتے ہیں نا اس کو، کیا کہتے ہیں؟ قتل کے بدلے میں قتل، قصاص، اور قتل کے بدلے میں مال اس کو دیت کہتے ہیں۔ مسئلہ دیت کا ہے، الفاظ ویسے ہیں لیکن یہاں تفصیل یہ ہے کہ دیت کا مسئلہ ہے کہ مثلا اس غلام نے قتل کیا کسی کو اور بدلے میں آئی دیت، تب غلام جو ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ اس کے جو ورثہ کہلائیں گے وہ اس کے آقا وغیرہ جو ہیں وہ دیں گے، لیکن جتنا حصہ یہ آزاد ہو گیا اتنے کا ذمہ دار یہ خود رہے گا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ بہت مشکل بات تھی کہ جتنا یہ آزاد ہو گیا، مثال کے طور پر 50% آزاد ہو گیا، 50% کا یہ ذمہ دار رہے گا کہیں سے بھی لائے، اور 50% کا آقا ذمہ دار رہے گا، اس لیے کہ غلام جو ہے اس کی سارے معاملات کا ذمہ دار آقا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ اسی واسطے آگے کا لفظ آنا وفی روایت لہو قال یؤدى المکاتب بحصۃ ما ادى دیت حر، تو یہاں کہ جو کچھ بھی اس نے اپنی آزادی کے لیے جو کچھ اس نے ادا کر دیا ہے تو دیت میں بھی اتنا ہی وہ اس کے ذمہ آئے گا۔ اچھا صاحب، الفصل الثالث عن عبد الرحمن ابن ابی عمرة الانصاری ان امه ارادت ان تعتق فاخرت ذلك الى ان تصبح فماتت، قال عبد الرحمن فقلت للقاسم ابن محمد اينفعها ان اعتق عنها، فقال القاسم اتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم۔ عبد الرحمن ابن ابی عمرہ انصاری سے روایت ہے کہ ان کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ غلام کو آزاد کریں، لیکن انہوں نے ڈیلے کیا یہاں تک کہ صبح ہوئی، اور صبح ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا، ان کی اماں کا ارادہ یہ تھا کہ غلام آزاد کریں گے۔ تو عبد الرحمن جو ہیں یہ بیٹے، انہوں نے قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ قاسم جو ہیں یہ حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں، تو میں نے قاسم ابن محمد سے یہ بات کہی کہ اگر میں غلام آزاد کر دوں، یہ اپنا ہی غلام کریں گے، ماں کا تھوڑا ہی، اگر میں کوئی غلام آزاد کر دوں تو میری ماں کو اس کا نفع پہنچے گا کیا، یعنی اس کا ثواب، غلام کی آزادی کا ثواب جو ہے تو انعتقنا۔ فقال، قاسم نے یہ کہا جو کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ان کو اس بات سے نفع پہنچے گا کہ میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر دوں؟ یہ ہے ان کی طرف سے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مالی عمل، جو ایک دفعہ آئی تھی نا بحث یہاں،
میں نے کہا تھا کہ مالی عبادت میں تو کسی کی طرف سے کرنے میں وکالتن یعنی وکیل بن کر کے ہم ان کی طرف سے کام کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ اس نے وکیل ہی بنایا ہو، ریپرزینٹیٹو بنایا. ہم اپنے آپ کو خود ریپرزینٹیٹو بنا لیتے ہیں کسی کا، اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم ان کی طرف سے یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو مالی اعمال میں تو اس کی سب نے اجازت دی ہے، کسی کو اختلاف نہیں. چنانچہ یہ غلام کی آزادی کا مسئلہ یہاں آ گیا ہے، اور یہ دائرہ کے غلام کو آزاد کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ مالی مسئلہ ہے، مال کا خرچ ہے. تو لیکن اب جو غیر مالی چیزیں ہیں جیسے تلاوت قرآن ہے وغیرہ وغیرہ، روزہ رکھنا ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض فقہاء اجازت دیتے ہیں، زیادہ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں. حج وغیرہ اور غلام کے آزاد کرنے اور صدقہ خیرات، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ درست ہے. فقال ان اچھا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، کیا ان کو اس بات سے نفع پہنچے گا کہ میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. وعن يحيى بن سعيد قال توفي عبد الرحمن ابن ابي بكر في نوم نامه فآتقت عنه عائشة اخته رقابا كثيرة. بھائی بھائیوں بہنوں کی محبت تو بہت پرانی چلی آ رہی معلوم ہوتا ہے، سمجھا؟ بہنیں بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں، بھائی بھی کرتے ہیں. حضرت یحییٰ ابن سعید سے روایت ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا انتقال ہو گیا سونے کی حالت میں، ہارٹ فیل ہو گیا، یہ وہی صورت. فآتقت عنہ، اب اس کا غم تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، بہن ہے ان کی، حضرت عبد الرحمن کی بہن ہے حضرت عائشہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت سے غلام آزاد کیے حضرت عبد الرحمن اپنے بھائی کی طرف سے. یہ ہوا. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا فلم يشترط ما له فلا شيء له. عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی غلام خریدا فلم یشترط مالہ، اور اس کا جو کچھ مال تھا اس کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی، تو اس کو غلام ہی ملے گا، اس کے ساتھ کی اور کوئی چیز نہیں ملنے کی. تو بہرحال ہوا. تو میں اس لیے میں نے وہ بہن اور بھائی والی بات کہی ہے کہ بہت سے جو ہیں خواتین مجھے بھی بھائی بھائی کہتے ہیں. میرے مرنے کے بعد دیکھنا چاہیے کہ بھائی مجھے مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں گی وہ بہنیں اور میرے لیے اصالہ ثواب کریں گے کہ نہیں کریں گی. باب الایمان والنذور، قسمیں اور منتوں کا باب. الفصل الاول عن ابن عمر قال اکثر ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. پہلی فصل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جب قسم کوئی کھاتے تھے تو آپ اس طرح قسم کھایا کرتے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے، قسم ہے مقلب القلوب کی. لا وہ مقلب القلوب، اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر ہے کہ وہی مقلب القلوب ہیں. آپ کے قسم کھانے کا انداز یہ ہوتا تھا. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. صمت ہاں. اور انہی راوی سے، کون راوی ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم کو منع کرتا ہے اس بات سے کہ تم اپنے ماں باپ کی قسمیں کھاؤ. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا میرے باپ کی قسم میری ماں کی قسم، تمہارے باپ کی قسم تمہاری ماں کی، یا نہیں، ماں باپ کی قسمیں مت کھاؤ. فرمایا کہ جو قسم کھائے اس کو وہ اللہ کی قسم کھائے. تو اللہ کی قسم کا مطلب اس کی ذاتی نام جو ہے اللہ، یا اس کی صفاتی نام ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقلب القلوب کہہ کر کے قسم کھا رہے تھے، قسم ہے مقلب القلوب کی. تو حاصل یہ ہوا کہ اللہ کی قسم کھائی جائے اور کسی کی نہیں.
تو چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے اور قسم ہی نہ کھائے. وعن عبد الرحمن ابن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہو گیا؟ وہی تو پڑھی من کان حالفا. ہاں اچھا، یہاں باپ اور ماں باپ کا جو ہے تخصیص یہ نہیں ہے کہ اور کسی کھا سکیں، بھائی کی قسم اور بیٹے کی قسم. یہاں مراد ہے غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے، لیکن ماں باپ کی قسم خاص طور پر اس لیے ذکر آیا کہ بھئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا درجہ بہت اونچا ہے لہذا ان کی قسم کھا لو. وعن عبد الرحمن ابن سمرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. عبد الرحمن ابن سمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتوں کی قسم مت کھاؤ نہ اپنے ماں باپ کی قسمیں کھاؤ. یہاں بھی وہی مراد ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ دور جاہلیت میں لوگ لات اور عزا کی قسم کھایا کرتے تھے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص قسم کھائے، جس شخص نے قسم کھائی اور اس نے اپنے قسم میں کہا لات اور عزا کی قسم، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اس کی تلافی کرے یہ کہتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ. مطلب یہ ہے کہ ابھی ہوتا ہے نا یہ بات، ابھی یوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ہم کو کہ ایسا کیسے ہوگا. اصل حاصل یہ ہے کہ ایک شخص کفر سے ابھی ابھی اسلام میں آیا، اب اس کو تو عادت ہے کفر کے زمانے کی، سمجھ میں آیا. وہ کہنے لگے کہ صاحب مہدیوں کی قسم، ہندو ہو کوئی، وہ کہنے لگے مہدیوں کی قسم، سمجھ میں آیا. تو اس طرح کی کوئی بھی ہو تو جو عادت پڑی ہوئی ہو، اب اس کی وجہ سے اگر اس کے منہ سے وہ لفظ نکل گیا ہے اور اس نے قسم کھا لی ہے غیر اللہ کی، تو اس کو چاہیے کہ فوراً لا الہ الا اللہ کہہ دے، کیونکہ وہ شرک ہوا تھا تو فوراً ایمان والا کلمہ اس کو کہہ دینا چاہیے. ومن قال لصاحبہ، اور جو اپنے کسی دوست سے ساتھی سے یوں کہے آؤ میں تم سے سٹا کھیلوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے. کیونکہ یہ مطلب نہیں کہ سٹا بھی کھیل لے اور صدقہ بھی دے دے، یہ نہیں ہوگا. چونکہ اس نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات یہ چلی ہے کہ مال کو غلط طریقے پر بڑھانے کا مسئلہ ہوا ہے. اس جرم کی تلافی بھی یہی ہے کہ تم صدقہ دو. مال کا مسئلہ تھا تو مال ہی کے ذریعے سے اس کی تلافی ہونی چاہیے تھی. کلمہ کفر کا تھا تو کلمہ ایمان اس کی تلافی کرے گا، تو مال کا مسئلہ ہے تو مال اس کی تلافی کرے گا. یہ بتا میں تو کہا ہی. وعن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ثابت بن الضحاك وليس على ابن آدم نظر فيما لا يملكه ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكسر بها لم يزده الله إلا قلة. ثابت ابن الضحاک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علی ملت غیر الاسلام، یعنی اس بات پر قسم کھائی میں اگر یہ کام کروں تو میں یہودی ہو جاؤں، سمجھا، ارے میں یہ کام کروں تو میں کافر ہو جاؤں، یا میں نے یہ کام کیا ہو تو میں ہندو ہو جاؤں، اس طرح کی بات، یہ ہے علی ملت غیر. فرمایا اور اس نے یہ پھر جھوٹی قسم کاذبن، یعنی اس نے یہ سمجھ کر کے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں، تو فرمایا کہ وہ تو پھر ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اس نے کہا. کیا مطلب؟ وہی ہو گیا. تو اس لہٰذا اس کو چاہیے کہ فوراً کلمہ پڑھے اور اپنے اسلام کی تجدید کرے.
اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابن آدم پر یعنی کسی بھی انسان پر اس چیز کی منت نہیں ہو سکتی کہ جس کا وہ مالک ہے ہی نہیں اور نہ مالک ہوگا. مثال کے طور پر کوئی شخص کہنے لگے صاحب میں اگر کیا نام ہے میرا یہ کام ہو جائے تو وائٹ ہاؤس میں اللہ کے راستے میں خود دے دوں, اور وائٹ ہاؤس کا تم مالک ہی نہیں میاں, کہاں سے دو گے بھائی؟ تو میں ایسی قسمیں جو ہیں اور ایسی منت جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا, اور جس نے اپنے آپ کو دنیا میں کسی بھی وجہ سے ہلاک کیا, قتل کر دیا, مطلب خودکشی, فرمایا کہ اس کی وجہ سے قیامت میں اس کو عذاب دیا جائے گا. خودکشی تو حرام ہے, اس لیے کہ اللہ نے جان دی تھی تو تم نے اس کی قدر نہ کی, ناقدری کی ہے. اور جس شخص نے کسی مسلمان پر, ایمان والے پر لعنت بھیجی تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا. لعنت بھیجنا تو پیش آئی. ہو سکتا ہے مزید کسی خلاف شریعت کسی کام پر ان کو مجبور کیا جا رہا ہو, اس کام سے بچنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں, اپنے کو ہلاک کر لیا. ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی صورت ہو. اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب ہیں, ان کے ساتھ ویسا معاملہ فرمائیں گے. لیکن خودکشی جو ہے کسی بھی چیز سے پریشان ہو کر خودکشی کرنا, یہاں دنیا کی وجہ سے, دنیا میں کسی چیز کی وجہ سے پریشان ہو کر کے خودکشی کرنا, اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن جنگ کے حالات میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا صورت ہے کیا نہیں, اس لیے اپنی زبانوں کو اس پر حکم لگانے سے محفوظ رکھنا چاہیے. اور فرمایا کسی مومن پر اگر کفر کی تہمت لگائی, تہمت کا مطلب یہ ہوا وہ مسلمان ہے, اپنی طرف سے خود ہی کہتے ہیں میں وہ تو کرسچن ہو گیا, سمجھا, یہ ہے وہ تہمت لگانا. فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی اس مسلمان کو قتل کر دیا. اور ومن ادعا دعوی کاذبہ, اور فرمایا کہ جس شخص نے کوئی جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ اس کی وجہ سے مال, دنیا, جائیداد, پراپرٹی جو بھی ہے وہ زیادہ مل جائے. فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی قلت کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. یعنی جو تھا وہ بھی چلا ہی جائے گا. جھوٹے دعوے, جھوٹے کیس عدالتوں میں جا کے کرتے ہیں, کسی کا اس کا گھر مار لیا, اس کی زمین ہتھیا لی, یہ سمجھا. بعض لوگوں کا تو پروفیشن ہی ہوتا, یہی کام کرتے رہتے ہے نہیں. ہاں تو یہاں کا تو معلوم نہیں, لیکن اپنے ہندوستان پاکستان میں تو بعض لوگوں کو تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بڑی مہارت, اور وہ روز جو ہیں وہ کورٹ کے چکر لگاتے رہتے ہیں, آج اس کو پھنسا دیا, آج اس کو پھنسا دیا. اور واقعی عجیب بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ وہی چیز ہوگی, یہی سبب ہوگا, علم غیب تو اللہ کو ہے, لیکن ایک صاحب کے بارے میں مشہور یہی تھا, ہم بھی دیکھتے تھے. تو صاحب واقعہ یہ ہے کہ ان کی تو بالکل ہی نسل ہی ختم ہو گئی. آپ تصور کریں گے, 2 بیٹے تھے, دونوں سے کوئی اولاد نہ ہوئی, اور نتیجہ اس کا یہ ہوا گھر بھی ایک ہی گھر تھا لے دے کر کے جو بھی ملا تھا, اور وہاں ورنہ تو وہاں حصہ لگا دیا, وہاں حصہ لگا دیا, وہاں حصہ لگا دیا, کچھ بھی تو نہیں, خالی ہاتھ دنیا. اور جب تک گھر میں رہے میں نے بس اس کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا کہ 1 یا 2 پلنگ جو ہے بانس کے وہی رہتے تھے ان کے گھر میں, کوئی برکت ہی نہیں تھی. بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ایک ویران ہے, اس میں زندگی گزرتی تھی. واقعی یہ بات تو ہے. اللہ جانے یہی وجہ ہوگی یا کیا ہوگی. لم یزدہ اللہ الا قلہ. وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ ان شاء اللہ لا احلف علی یمین فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بخدا اللہ نے اگر چاہا تو میں کوئی ایسی قسم اگر کھاؤں اور پھر میں کوئی بات اس کے خلاف, قسم کے خلاف اچھی بات دیکھوں
تو میں قسم کا کفارہ دے دوں گا اور وہ کام جو بہتر ہے وہ کر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کی روح سے جس کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور شریعت کی روح سے کسی وقت معلوم ہو کہ نہیں وہ کام کرنا تو بہت اچھا ہے، نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور بات جو کھلی وہ یہ کہ یہ کام کرنا تو بہت اچھا ہے جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تو میں یہ کروں گا، قسم توڑ دوں گا، قسم کا کفارہ دوں گا اور وہ کام جو اچھا ہے وہ کر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا۔ کفارہ تو پھر بھی دینا ہے چونکہ قسم توڑی، مگر یہ کہ اچھا کام ہے تو اچھا کام کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلط کام نہ کرے، غلط کام کی خاطر جو ہے قسم نہ توڑے، ڈبل گناہ۔ کفارہ دے کر چلیے قسم کے توڑنا جو ہے اس کے گناہ سے تو بچ گیا، مگر غلط کام تو کرے۔ اچھے کام کے لیے اگر قسم توڑنی پڑ جائے تو پھر یہی ہے کہ توڑے اور اس کا کفارہ دے۔ خود اللہ میاں نے بھی حکم دیا تھا، سورہ نور میں گزر چکا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ جو ان کے وہ رشتہ دار کہ جن کے فائنینشلی وہ سپورٹ کرتے تھے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دے کر وہ بھی اپنا تہمت لگانے لگے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی میں ان کی مدد نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا تھا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ جو تم اس طرح کی قسم کھاؤ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم توڑی اور اس قسم کا کفارہ دیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بات اچھی ہو میرے سامنے ایسی آئے جس کے نہ کرنے کی میں نے قسم کھا لی ہو اور وہ کام اچھا ہو تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور وہ جو اچھا کام ہے وہ کروں گا۔ وعن عبد الرحمن ابن سمرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الامارہ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وفي رواية فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك۔ ہم سب بھول گئے یہ مسئلے، سمجھا؟ امت کی امت بھلائے بیٹھی ہوئی بعض مسئلوں کو۔ عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن ابن سمرہ، تو امارت کا کبھی سوال نہ کرنا۔ امارت سے مراد ہے کسی ایسی پوزیشن کو لینے کے لیے کوشش کرنا، مطالبہ کرنا کہ جو بڑی ذمہ داری کی پوزیشن ہے، سمجھا؟ کسی کمیٹی کا چیئرمین بننا ہے، کسی شہر کا مجھے میئر بننا ہے، سمجھا صاحب، کسی اسٹیٹ کا مجھے گورنر بننا ہے، یہ مت سوال کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو وہ ذمہ داری دی گئی ہے تمہارے سوال کرنے پر تو پھر تمہارے ہی حوالے کر دیا جائے گا وہ کام، تمہاری کوئی مدد اس میں نہیں ہوگی۔ سمجھا کہ بغیر اللہ کی مدد کے تم کو وہ کام کرنا ہوگا، یہ ہے مطلب اس کا۔ اور اگر تمہیں وہ کام دیا گیا بغیر تمہارے سوال کے تو پھر تمہاری اللہ کی طرف سے اس معاملے میں مدد کی جائے گی۔ ہو گیا؟ ہم میں سے ہر شخص اس فکر میں ہے کہ مجھے مل جائے، مجھے یہ پوزیشن مل جائے، کنونسنگ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے دینا ووٹ، دیکھو بھائی میرے سپورٹ کرنا۔ ایک صاحب کو میں دیکھا، وہ ان کی شکایت یہ کہ آج تک مجھے جو ہے لوگوں نے مجھے بورڈ کا ممبر ہی نہیں بننے دیا۔ سننا ہے بڑے نالائق لوگ ہیں یہ سب، صاحب انہوں نے بڑا گڑبڑ کر رکھا ہے، اپنے اپنوں کو بٹھاتے رہتے ہیں، میں اتنے دن سے کہہ رہا ہوں مجھے کرنے نہیں دیتے، یہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے الا ماشاء اللہ
امت میں چند ہی حضرات میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ واقعی ان میں اس بات کا استغنا میں نے دیکھا ہے کہ وہ پوزیشن ان کو ملے یا نہ ملے، کام کرنا ہے کام کریں، جو کچھ کرنا ہے، جو ہمت ہو، جو توفیق ہو، جو اچھا لگے، بشرطے کہ اچھا وہ کام کرنے والے بھی پھر اس طرح کام کریں۔ میں نے بعض جگہ دیکھا کام کریں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ اللہ میاں پہ بھی احسان، اللہ کے رسول پہ بھی احسان، پوری امت پہ احسان، اور بڑے بے وقوف لوگ ہیں کہ میرے کام کی قدر نہیں کرتے، اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنتے نہیں، تو اتنا کام سے فائدہ نہیں ہوتا جتنا ان کے اعتراض سے نقصان ہوتا ہے۔ کام کریں اللہ کے واسطے، اور وہ اس طرح سے کہ دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ گھسائیں، جو خود سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کے کرنے کی اجازت اور رخصت ہے اتنا کام کر لیں۔ اچھے غلط قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر قانون توڑ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اپنے وہاں کام کرنے سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح سے اور مسلمان رہتے ہیں اسی طرح رہا کریں، جس طرح اور اللہ کے بندے رہتے ہیں اسی طرح۔ تو یہ اصل میں بڑی عجیب باتیں ہیں کہ جن کو جو اخلاق جو شریعت ہم کو سکھانا چاہتی ہے وہ ہم نہیں سیکھتے اور اپنی عقل کو اس میں گھساتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں بھی دو صورتیں بزرگوں سے دیکھنے میں آئیں، اور وہ یہ کہ ایسی ذمہ داریاں جو کسی بھی وقت فتنہ کا سبب بن سکتی ہیں، انہوں نے کسی حال ان ذمہ داریوں کو قبول نہیں کیا۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس کی پوزیشن دینے کی کتنی بار کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے، وہ تو مانگ نہیں رہے تھے، ان کو تو دیا ہی جا رہا تھا، تو بھی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور ان کی نظر گہری تھی، اور وجہ اس کی یہی تھی کہ اگر وہ اس پوزیشن کو قبول کر لیتے تو پھر کسی وقت بھی کوئی شخص یہ سمجھ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہو حکومت کے دباؤ میں آ کر، یہ شریعت نہ ہو، انہوں نے آزاد رہ کر فقہ کا کام کیا، ان پر کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ انہوں نے شاید یہ مسئلہ حکومت کے دباؤ میں بتلایا ہو۔ یہی مسئلہ ہے، ان کی پیش نظر تھی کہ حکومت کا دباؤ میرے کام پر کسی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے یہاں کے بزرگوں نے مدرسے کے لیے کبھی گورنمنٹ کی مدد اور سپورٹ نہیں لی، کبھی نہیں لی۔ گورنمنٹ نے پیش بھی کرنی چاہیے، انہوں نے کہا نہیں، سرکاری مدد ہم کو نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آج آپ مدد کریں گے، کل کو آپ ہم سے کوئی مطالبہ کر بیٹھیں گے، یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، ہم آزاد کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو وجہ اس کی وہی تھی، حکومت کا دباؤ اور پریشر پولیٹیکل جو وہ اگر دین کے کام کے واسطے کسی وقت بھی پریشانی کا سبب بن سکتا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس صورت میں کوئی پوزیشن اور کوئی سپورٹ مالی یا غیر مالی جو بھی ہے نہیں لے۔ بزرگوں نے اس راستے کو اسی لیے اختیار کیا۔ اگر کوئی اس طرح کا فتنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر اگر کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے تب تو اس کو لے لے، اگر خود کر سکتا ہے لے لے، اور اس کو اللہ کی نعمت سمجھے کہ بغیر مانگے اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کریں گے، تو اس کام کو لے۔ بے وجہ کیا اتنا بھی استغنا، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کام کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کام کی، نہیں۔ اگر کوئی اس کام کے کرنے سے فتنہ نہیں پیدا ہوتا، اپنے دلوں کو اپنے دماغ کو صاف رکھ کر کے اگر ذمہ داری بإسراف دی جا رہی لے لیے جائے اور لے کر دیانتداری کے ساتھ اس کام کو کیا جائے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک امانت ہے، اس کو ادا کرنا۔ میں نے کہا کہ اگر فتنے نہ پیدا ہوتے ہوں اس کام کے لینے سے لیا جائے، وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس کو کیا جائے۔ یہ بھی ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب کوئی کام خود سے دیا گیا، کبھی دل میں یہ نہیں ہو کہ وہ کام مل جائے، دیا گیا اس کو لے لیا اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پوری تندہی کے ساتھ اس کام کو کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی کوئی بات ٹھوکر مار دی کہ صاحب ہم کون سے اس کام کے حاجت مند ہیں، یہ کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ بیلنس کرنے والی بات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی، کہیں کسی نے یہ بات نہیں لکھی حضرت عثمان اس کے طلبگار تھے، بغیر طلب کے حضرت عثمان کو خلافت دی گئی۔ پھر لوگوں نے جب ان سے مطالبہ کیا استعفیٰ دو استعفیٰ دو، استعفیٰ نہیں دیا، ریزائن نہیں کیا،
کیوں؟ اس واسطے کہ کوئی ضرورت نہیں، چند لوگ اگر کھڑے ہو جائیں کہ کہنے کے واسطے کہ نکلو نکلو نکلو، تو یہ تو غلط بات ہے، کوئی کھیل تھوڑی۔ یہ ہے ایک وہ طریقہ کہ بغیر مانگے آئے تو وہ ایک امانت ہے، اور چند فتنہ پردازوں کی وجہ سے اس امانت کو ٹکرا دینا یا اس کی حفاظت میں جو کوتاہی کرنا وہ بھی غلط ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو شریعت نے سکھلائی ہیں، اور ان سب چیزوں کی ہم کو رعایت کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اے عبد الرحمن ابن سمرہ، عمارت مت مانگنا، کیونکہ اگر تجھ کو وہ عمارت دی گئی تیرے سوال کرنے پر تو وہ تیرے ہی حوالے کر دی جائے گی، یا تو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر وہ ذمہ داری تم کو دی گئی عمارت کی بغیر سوال کے تو تمہاری اس میں مدد کی جائے گی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے کسی ایسی قسم پر کسی ایسی بات پر قسم کھائی کہ تم نے اس کے علاوہ، یعنی جس پر قسم کھائی ہے اس کے علاوہ پر کو اچھا تم سمجھتے ہو، تم نے دیکھا کہ وہ کام اچھا ہے جس کے نہ کرنے پر قسم کھائی ہے، تو کفارہ دے دو اپنی قسم کا، اور جو کام اچھا ہے وہ کام کر ڈالو۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل۔ وہی مضمون ہے جو پچھلی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی اور پھر اس نے خیر دیکھی کہ جو قسم کے خلاف کام کرنے ہی میں بہتری ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے قسم کی کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لَأَن يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِندَ اللَّهِ مِنْ أَن يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ اس کے راوی بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا تم میں سے کوئی شخص اپنی قسم پر اصرار کرے، جمع رہے، یہ اس کو وہ زیادہ گناہ کا سبب بنے گا اللہ کے نزدیک اس بات کے مقابلے میں کہ وہ کفارہ دے دے اور جو کام اچھا ہے وہ کام کر ڈالے۔ تم نے اچھے کام کے نہ کرنے پر جب قسم کھائی تو یہ زیادہ گنہگار بنانے والا ہے بنسبت اس کے کہ قسم توڑ کر کفارہ دے دے اور اچھا کام کر دے۔ یہ ہوا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینک علی ما یصدقک علیہ صاحبک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قسم اس چیز پر پڑ جائے گی کہ جس پر تیرا مخالف تصدیق کر دے۔ عجیب لفظ ہے، یوں نہیں سمجھ آئے گی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے قسم کھائی کسی کام کسی بھی سلسلے میں، تو جس آدمی کے خلاف قسم کھائی ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی غلطی نے تمہاری تصدیق کر دی۔ تم نے کوئی قسم کھائی، جس کے خلاف قسم کھائی وہی غلط ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم سچے ہوگا وہ جھوٹا ہوا، تو اس قسم کا ادبار تمہارے اوپر نہیں پڑے گا، اس قسم کا وبال جو پڑنا اس پر پڑنا ہے۔ قسم تم نے کھائی مگر اس کا جو بھی وبال پڑے گا کس پر پڑے گا؟ اس آدمی پر کہ جو غلطی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو قسم کھانی پڑی ہے۔ یہ ہے مطلب اس جس کی وجہ سے آپ کو قسم کھانی پڑی ہے، اس قسم کا وبال پڑے گا تو اس پر پڑے گا، آپ پر کیوں پڑے گا؟ آپ تو صحیح۔ یہ ہے اس حدیث کا حاصل کہ جو آپ کی تصدیق کر رہا ہے آپ کا مد مقابل تصدیق کیسے کر رہا ہے کہ اس کا مطلب وہ غلطی ہے، غلطی پر وہ ہے، آپ صحیح ہیں، تو آپ کی اس قسم کی تصدیق ہو گئی۔ تو جو تصدیق کر رہا ہے آپ کی قسم کی وبال اس پر پڑے گا۔ ویسے دیکھو ترجمہ کرو تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا جس طرح سے آپ اس کو فرما رہے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمین علی نیت المستحلف
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم جو ہے حلف لینے والے کی نیت پر ہوگا، نیت پر، یعنی کیا مطلب؟ اس کا ادبار، اس کا ثواب، اس کا گناہ جو کچھ بھی ہے وہ قسم لینے والے کے اوپر ہے۔ معلوم ہوا غلط کام پر قسم لوگے تو گنہگار ہوگے، صحیح کام پر قسم لوگے تو بے شک گنہگار نہیں ہوگے۔ تو مثلا کوئی شخص قسم کھائے، قسم کھاؤ گے تم جا کے اس کو قتل کرو گے، ابھی تو غلط بات پر قسم لینا ہے۔ تو اب جس پر قسم لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اگر اس نے جان چھڑانے کے لیے قسم کھا لی تو گنہگار کون ہونا چاہیے؟ یہ ہے قسم لینے والے کی نیت پر ہے قسم کا جو ہے بوجھ۔ وعن عائشة قالت انزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله، رواه البخاري وفي شرح السنة لفظ المصابي وقال رفعه بعض عن عائشة۔ قسم جو ہیں دو طرح کی ہیں، ایک بلکہ تین طرح کی کہیے، دو ہی ہیں، وہ تین کو بھی بعد میں دو ہی کہا، الفاظ تین قسموں کے ہیں لیکن آپ دیکھا جائے تو وہ دراصل دو ہیں۔ ایک قسم کہلاتی ہے یمین غموس یا یمین عقد بھی اس کو کہتے ہیں، اور دوسری کہلاتی ہے یمین لغو، اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک کچھ بتا کر کے یمین فضول بھی کہا گیا، لیکن حقیقتاً وہ ایک ہی ہے، دو رکھیے باپ، یمین اللغو اور یمین العقد، یہ دو نام جو ہیں یہ قرآن سے لیے گئے ہیں، باقی تو عربی زبان کے اپنے فقہا نے تھوڑا تھوڑا باریک فرق کی وجہ سے چار قسمیں کر دی ہیں، دو ہیں لیکن اصل میں جو قرآن شریف میں آئی ہیں۔ یمین عقد تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان فیوچر میں، مستقبل میں ایک کام کے کرنے اور نہ کرنے کے لیے قسم کھائے، میں وہاں جاؤں گا قسم کھا کر کے، میں وہاں نہیں جاؤں گا مثلا قسم کھا کر یہ کام، یہ ہے یمین عقد۔ اس یمین عقد کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس قسم کے خلاف اس نے کیا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، تو جو تم نے ارادہ کر کے باندھی ہے قسم، بالارادہ